اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار، السلام علیکم طبتم رحمت اور برکت۔ سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ حضرت آمینہ، حضرت عبداللہ۔ بڑے عرصے کے بعد آپ سے پھر سامنا ہو رہا ہے۔ اصل میں جس ہستی پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا، اتنی عظیم ہستی، لیکن پھر سمجھا کہ چلو جو کچھ میرے پاس ہے میں ان کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو جاتا ہوں۔ آج 32ویں مرحلے میں گفتگو داخل ہوئی۔ چونکہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ گفتگو کی تھی اس سے پہلے، تو امام احمد بن حنبل جو مشہور ہوئے، میں کہتا ہوں کہ ان میں ایک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی بھی سبب ہے۔ غوث اعظم جنہیں الغوث الاعظم جنہیں کہا جاتا ہے، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الشیخ سید عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ الحنبلی۔ ان گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے وہ جو ہمارا طریقہ ہے، ذرا نام پہ گفتگو ہو جائے۔ آپ کا جو نام بولا جاتا ہے، ویسے تو 99 نام ہیں آپ کے، صفاتی نام جو ہیں وہ بولے گئے، عقیدت ہے۔ ویسے جو لکھا جاتا ہے سید محی الدین عبد القادر گیلانی حنبلی اشعری الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ضروری آپ کے اس میں گرامی کے اندر آتی ہیں۔ سب سے پہلے سید ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو سید بولا جاتا ہے۔ دیکھیے میں آپ لوگوں کی غلط نہیں نکالتا، لیکن بتلا دیتا ہوں کہ یہ کچھ ایسا بھی ہے۔ میں خود ہمارے جو معاشرے کے اندر جو لفظ بولا جاتا ہے ہم اسے ہی اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو یا کے اوپر زبر بولی جاتی ہے، اکثر بول جاتے ہیں، لیکن جب میننگ خراب ہوتے ہوں تو ذرا توجہ دیا کریں، ویسے پروننسیشن جو بھی آپ بولتے جائیں۔ سید جو ہے، یہ لفظ السید، اس کی جمع اسیاد آتی ہے اور سیائد بھی آتی ہے۔ سید کا معنی ہوتا ہے سردار۔ قرآن مجید میں یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ آیا، سیدم و حصورا، سیدم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شخص نے سید کہہ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سید، اللہ جو ہے وہ سید ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ اس وقت ایک سچویشن ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کو کہنا حرام ہے۔ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خاص آدمی کو خاص چیز سمجھانا چاہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نواسے عطا فرمائے، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ کہ جو جوانی میں مرے، غور سے سنیے گا، وہ لوگ جو جوانی میں مریں گے اور جنتی تھے ان کے یہ سردار ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ اس لیے کہ ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے بارے میں کہا گیا کہول اہل الجنہ، یہ سید ہیں جنتی بوڑھوں کے۔ تو جنت میں بوڑھا تو کوئی ہوگا نہیں، جنت میں تو سارے لوگ جائیں گے تو 33 سال کے جوان ہوں گے۔ تو یعنی جو جنتی جوانی میں مرا ان کے سردار یہ ہوں گے، اور جو بوڑھا ان کے سردار وہ ہوں گے۔ اب کبھی حدیث سامنے آ جائے تو ذہن میں یہ رہنا چاہیے۔ تو سید جو ہے، یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ یہ سردار ہوں گے، تو اس دن کے بعد یہ لفظ سید جو ہے یہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں کے ساتھ استعمال ہونے لگا۔ شروع میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بعد میں آپ کی اولاد کے ساتھ یہ لفظ خاص ہو گیا۔ لیکن مختلف علاقوں کے اندر جو حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد ہے ان کے لیے مختلف القاب ہیں۔ کہیں ان کو باوا کہا جاتا ہے، باوا جی، کہیں باپو کہا جاتا ہے،
کہیں ان کو پکارا جاتا ہے آل نبی، اولاد علی، آل رسول، مرشد، اور عرب کے علاقوں میں سیدوں کو شریف کہا جاتا ہے. یہ جو اسیاد ہیں، سیاد ہیں، یہ انہیں شریف کہا جاتا ہے. تو عرب میں شریف امام حسن کی اولاد کو اور سید امام حسین کی اولاد کو یہ بھی کہتے ہیں مصر کی سائڈ میں. خیر بہرحال شریف جو ہے وہ ان کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. ویسے ایک لفظ سید بھی ہے اور سید و نا بھی ہے. ویسے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نام کے ساتھ اگر سید لکھا ہو تو 99% اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کی کاسٹ جو ہے وہ سید ہے، اور اگر سید و نا لکھا ہو تو پھر دونوں احتمال ہوتے ہیں. یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے، اور یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ مریدین نے اپنے مرشد کو جو ہے وہ پکارا سیدنا کر کے، جیسے ہم تمام انبیاء کے ساتھ سیدنا. یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے تھے تو کہتے تھے سیدنا. تو سید اور سیدنا. ویسے تو آج کل عرب میں اگر آپ چلے جائیں تو جب لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، تو خط لکھتے ہوئے وہ سیدی لکھ دیتے ہیں شروع میں. جیسے جناب ہوتا ہے نا، عزت ماب جناب، تو سیدی لکھ دیا جاتا ہے. حضرت الغوث الاعظم جو ہیں، ان کے ساتھ جب سید آیا تو دونوں طرح سے پیر و مرشد بھی ہے، سید و نا بھی، سید اولاد فاطمہ سے، حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد بھی، اور ویسے بھی ہمارے سردار. اب ان کے نام کے اندر ایک اور آتا ہے گیلانی. گیلانی، اس پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. بہت سے لوگوں نے اس پہ گفتگو کی ہے، آپ میری تحقیق جو ہے وہ سماعت کیجئے. حاضر رحمت من ربی. آپ گیلان شہر کے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. گیلان، اس کا نام ہی گیلان ہے. تو آپ گیلان شہر کے اندر ہی پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو گیلانی کہتے ہیں. اور کچھ لوگ آپ کو جیلانی کہتے ہیں جی آپ جیلان کے اندر پیدا ہوئے. لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ جیلان اور گیلان دونوں ایران کے ہی شہر ہیں. دونوں، جیلان بھی اور گیلان بھی، اور اب بھی ایران کے اندر یہ موجود ہے. مگر فرق یہ ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی اصل میں تو یہ گیلان تھا، تو عربی میں چونکہ گاف نہیں ہوتی تو اس لیے انہوں نے اس کو جیلان کہہ دیا. نہیں، جیلان اصل میں یہ گیلان ہی ہے، اصل میں گیلان ہے اور جیلان دونوں ہیں. تو جیلان گیلان، گیلان جیلان نہیں، ایسا نہیں، دونوں قصبے ہیں. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جیلان جو ہے یہ قصبہ ہے اور گیلان جو ہے یہ صوبہ ہے. تو جیلان جو ہے یہ قصبہ ہے کلاتا ہائے غربی رورل ڈسٹرکٹ کا. اب رورل ڈسٹرکٹ جو ہے اس کے اندر 4 قصبے آتے ہیں، یاد رکھیے گا. تو 4 قصبوں میں سے کلاتا ہائے غربی، اس کے 4 قصبوں میں سے ایک قصبہ جو ہے وہ جیلان ہے. اب یہ جو قصبہ ہے یہ ضلع بستام میں ہے، اور ضلع بستام صوبہ سمنان میں، اور صوبہ سمنان ملک ایران میں ایک چھوٹا سا ایک قصبہ ہے. اور 2013 کے مطابق یہ جیلان قصبے کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 800 ہے. 800 ہے. تو اب یہ پہلے سمجھ لیجئے کہ جیلان بھی ایک قصبہ ہے، لیکن یہ ایک قصبہ ہے. رورل ڈسٹرکٹ کے اندر 4 قصبے ہوتے ہیں اور ان میں ایک قصبہ یہ جیلان ہے. اب آ جائیے گیلان. تو گیلان جو ہے یہ جدید ایران کے اندر یہ ایک صوبہ ہے، 31واں صوبہ ہے گیلان. اور یہاں کی بنی ہوئی اشیاء بہت مشہور ہیں. اور گیلان کا جو صوبہ ہے یہ ایران کی جنت کہلاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. جیسے ہمارے یہاں کشمیر ہے، کاغان ہے، چترال ہے، یا سوئٹزرلینڈ یورپ کے اندر ہے. تو ایران کے اندر جو گیلان ہے یہ ایران کی جنت کہلاتا ہے. کیوں؟ باغات ہیں، دریا ہیں، سبزہ ہی سبزہ ہے. اب اور یہاں کے جو اصلی لوگ ہیں وہ خود کو گیلکی کہلواتے ہیں. گیلان کے جو پرانے لوگ ہیں، جو اصلی باشندے، اور وہ اپنی لینگویج کو بھی، جو اصل میں پرشین کی، فارسی ہی کی ایک قسم ہے، ایک لائن ہے، وہ اپنی لینگویج کو گیلکی لینگویج کہتے ہیں، جبکہ ہے وہ پرشین. تو گیلان سے بغداد کا جو فاصلہ ہے، ڈیسٹینیشن جو ہے، بیچ کا فاصلہ کتنا ہے، وہ تقریباً 629 کلومیٹر ہے. تو کئی وجوہات کی بنا پر
میں نے جو بہت پڑھا اتنا وقفہ جو اس تقریر کے اندر ہوا، کئی ایسے قرائن ہیں اور شواہد ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ گیلان ہی کے اندر رہتے تھے، جیلان میں نہیں، گیلان ہی کے اندر رہتے تھے۔ تو اب یہ گیلان جو ہے، اسی کو جب لکھا گیا عربی کے اندر، کیونکہ تب تو آپ کی پرانی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری عربی میں ہیں، تو عربی میں گاف نہیں ہوتا، تو اس کو گاف کو جیم کر دیا گیا، لیکن فارسی میں اور اردو کے اندر وہاں گاف ہوتا ہے، گاف لکھا جاتا ہے، تو اس لیے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن گیلان ہی ہے۔ اب وہ گیلان کس طرح ہے، میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی نے بہتا ہوا ایک سیب جو ہے وہ کھایا، رائٹ، دریا سے اٹھایا، اور آپ وہیں رہنے لگ گئے، اور یہ جو باغات ہیں اور دریا ہیں یہ گیلان کے اندر ہیں۔ دوسری، اکثر کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں جی انہوں نے 400 مائل کا سفر طے کیا اور وہ بغداد پڑھنے کے لیے پہنچے، تو یہ 400 مائل جو بنتا ہے، یہ 400 مائل جو ہے یہ گیلان ہی سے بغداد بنتا ہے، اور 629 کلومیٹر اور 400 کے قریب مائل جو بن جاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ آپ نے یہ پڑھا کہ حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ جو الغوث الاعظم کے نانا ہیں، ان کے باغات تھے، تو یہ باغات گیلان کے اندر ہی ہے۔ چوتھی بات، کیسپین سی کا اکثر حوالہ پڑھیں گے جب بھی الغوث الاعظم عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھی جاتی، کیسپین سی کا ذکر ضرور آتا ہے، یہ کیسپین سی بھی گیلان میں ہے۔ پھر اس کے بعد جب بھی آپ پڑھیں گے تو جودی پہاڑ کا ذکر پڑھتے ہیں، کوہ جودی، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لگی تھی، تو وہ جودی پہاڑ بھی جو ہے وہ کیسپین سی گیلان کے پاس ہی ہے۔ اور پھر آپ نے ان کی سیرت میں یہ پڑھا کہ ایک بڑا سرسبز و شاداب علاقہ جو ہے وہ آپ نے لیا، وہ بھی گیلان ہی میں آپ نے لیا، اور یہی جو ہے وہ آپ کے آباء و اجداد کی جو ہے وہ قبر بھی۔ اور خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خود سے اپنے پیسے دے کر وہاں ایک کمرہ بنوایا، اور 57 دن اس حجرے میں آپ ان کے ساتھ رہے۔ اور ایک اور دلیل سنیے، آپ جب حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پڑھیں گے تو آپ کو پرانی جو بڑی تحقیق یہ کتابیں، چھوٹی کتابوں کا بات نہیں، بڑی عملی ملے گا، عبد القادر گیلانی عملی۔ یہ عملی کیا ہے؟ یہ بھی اصل میں ایک قصبہ ہے، شہر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کہاں ہے؟ یہ ہراز دریا کے کنارے پر واقع ہے، اور یہ بھی گیلان کے پاس ہے، اور اس دریا ہی کے گرد درخت بھی ہیں اور باغات بھی۔ تو یہ تھی جو تحقیق، اتنے دن لگے۔ تو اصل میں آپ رہتے ہیں، آپ کا گھر اور نانا یہ سب ہراز دریا کے کنارے پر ہی، اور یہ گیلان میں ہے، کیسپین سی وہیں ہے، کوہ جودی وہیں ہے، تو یہ اصل میں آپ گیلانی ہیں، اور وہیں سے 400 مائل کا سفر بنتا ہے۔ اب آ جائیے حنبل۔ حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حنبلی آتا ہے۔ یہ حنبلی کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل، ان کے دادا کا نام تھا حنبل۔ حنبل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حنبل کا معنی ہوتا ہے لوبیا کھانا۔ لوبیا سمجھتے ہیں؟ وہ کڈنی بینز جو ہوتے ہیں، وہ گردے کی شکل کے جو ہیں، انہیں لوبیا کہتے ہیں، کڈنی بینز۔ تو حنبل کا معنی ہوتا ہے لوبیا کھانا، اور حنبل کا معنی ہوتا ہے موزہ اور پرانی آستین پہننا۔ یہ اس کے میننگ بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن چونکہ امام احمد بن حنبل مشہور ہوئے تو ان کے جتنے پیروکار تھے، ان کی فقہ میں یا ان کے تصورات پر جو عمل کرتے تھے، وہ حنبلی کہلوائے۔ تو الغوث الاعظم عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی اس لیے کہلوائے کہ آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے فقہ کے اندر۔ یہ بات آپ یاد رکھیے۔ اور امام احمد بن حنبل کے آپ پیروکار کیوں ہوئے؟ یہ بڑا کوشچن ہے۔ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ رفع اجدان کرتے تھے، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ حنفی نہیں ہیں، تو آپ حنبلی کیوں رہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ المدرسۃ النظامیہ میں پڑھتے رہے۔ المدرسۃ النظامیہ کے اندر حنابلہ اور شوافی اور اشعری،
ان کا فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، دونوں کی فکر پڑھائی جاتی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو پیر و مرشد اور آپ کے جو استاد ہیں ابو سعید مبارک مخرینی، جس کو مخزومی پڑھتے ہیں، وہ مخزومی لفظ نہیں ہے، مخرینی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ بھی حنبلی ہیں. تو آپ کے پیر و مرشد بھی حنبلی ہیں، استاد بھی حنبلی ہیں، اور مدرسۃ النظامیہ میں جتنے زیادہ تر استاد جو ہے وہ حنابلہ تھے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور ایک وجہ وہ سن لیجیے. ابو العباس احمد بن محمد بن ابی الغنائم محمد اظہری حسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد شیخ محمود گیلانی سے انہوں نے شیخ علی بن حیتی سے سنا کہ ایک روز میں شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گیا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو ہی عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر پہنچے تو آپ اپنی قبر سے باہر نکل آئے. اللہ اکبر جل شان. آپ اپنی قبر مبارک سے باہر نکل آئے اور شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور خلافت عطا فرمائی. اب آپ سمجھ گئے. اس وجہ سے آپ جو ہیں وہ حنبلی آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے. اور الحسنی والحسینی، حسنی اور حسینی بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سمعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آپ کی والدہ جو ہے، اس لیے آپ کو حسینی کہا جاتا ہے. اور آپ کے والد گرامی سید صالح امام حسن کی اولاد سے تھے، اس لیے آپ کو حسنی کہا جاتا ہے. اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوی محمد و آل محمد و صحاب محمد وبارک وسلم. کتنی بات ہے کہ نجیب الطرفین، سید تو ویسے ہی وراء الورا ہے، لیکن نجیب الطرفین. اور الغوث العظم آپ کے نام کے ساتھ. یہ الغوث العظم تو اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ اگر آپ صرف بول دو الغوث العظم تو فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ الغوث العظم جو ہے یہ ٹائٹل آپ کا بن گیا. لیکن میں یہاں عرض کرتا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ دوست، میرے سننے والے جو ہیں وہ یہ کہیں، میرے کچھ دوست اب آپ جب الغوث العظم کو سنیں کہیں یا کسی بندے کے پاس بیٹھے تو وہ پریشان ہو جائیں اور کہیں کہ یار نہیں یہ تو شرک ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، اگر آپ قرآن مجید کی اسٹڈی کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے لیے بھی استعمال کیے ہیں اور اپنے بندوں کے لیے بھی وہ استعمال کیے. یہ اگر فلسفہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ الغوث العظم، مشکل کشا، یہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. بس پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ کے جو اپنے لیے خاص کیے تھے، کیا وہ اس نے وہ بندوں پر استعمال کیے ہیں کہ نہیں کیے. یہ اگر آپ قرآن مجید سے پڑھ لیں تو آپ پر جو ہے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی. یہ مسئلہ آپ کو کبھی ڈسٹرب نہیں کرے گا. قرآن مجید کے اندر بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے لیے ہیں لیکن وہ بندوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں. سب سے پہلا لفظ جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تو الحمدللہ رب العالمین ہے. یہ لفظ رب ہے نا جو یہ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا قرآن مجید کے اندر. جتنے انبیاء کرام ہیں جب بھی انہوں نے دعا مانگی انہوں نے ربنا کہہ کے دعا مانگی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی دعا مانگو ربنا کہہ کے دعا مانگو، کیونکہ جب ربنا سے دعا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ دعا قبول کرتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا. تو یہ رب جو ہے یہ لفظ خاص ہے، لیکن سورہ یوسف پڑھتے ہوئے آپ کو یہ ملے گا کہ یہی لفظ رب تعالیٰ کا رب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو شراب پلانے والا تھا اس کے بادشاہ کے لیے استعمال کیا. چاہیے سورہ یوسف پڑھ لیجئے. وَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. یہ میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، میں حدیث نہیں پڑھ رہا. تو یوسف علیہ السلام نے لفظ رب کو کس کے لیے استعمال کیا؟ وہ جو شراب پلانے والا ساقی ہے اس کے بادشاہ کے لیے استعمال کیا. تو رب اس کے لیے بھی ہے اور ابھی بھی قرآن میں موجود ہے. یہ نہیں کہ اس کو کاٹا گیا ہے. رب العالمین بھی موجود ہے اور وَيَسْقِي رَبَّهُ دونوں کے دونوں موجود ہیں. تو اب وہ رب دونوں جگہ استعمال ہوا. اسی طرح آپ کیا ہیں، میں آپ سے پوچھوں آپ کیا ہیں تو آپ کہیں گے میں مومن ہوں. تو یہ لفظ مومن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے اور قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے سورہ حشر میں جائیے، الملک القدوس السلام المومن، اللہ مومن ہے. تو پھر آپ کیا ہوئے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لفظ حفیظ استعمال کیا اپنے لیے. تو وہی حفیظ یوسف علیہ السلام اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں اور قرآن میں ایز اٹ از موجود ہے. انی حفیظ علیم، حفیظ بھی اور علیم بھی دونوں الفاظ اللہ کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے اور دونوں یہاں استعمال ہو رہے ہیں. اور اسی طرح رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کسی بندے کے لیے استعمال نہیں کیا سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے.
اپنے لیے استعمال کیا، اور ایک مرتبہ پورے قرآن میں کہا بالمومنین رؤوف رحیم. رؤوف اللہ کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس نے بندے کے لیے بھی استعمال کیا، حضور پاک کے لیے، اور رحیم بھی استعمال کیا. اسی طرح ولی کا لفظ جو ہے وہ اس نے اپنے لیے بھی استعمال کیا اور دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا. تو یہ دیکھیے، ویسے اگلے کو مارنا ہو تو جو مرضی یک طرفہ ڈال دیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیے اور بندوں کے لیے بھی استعمال کیے. اب یہاں آپ فرق کیسے کریں گے؟ کیا آپ مشرک قرار دے دیں گے اس بندے کو؟ نہیں. تو پھر آپ فرق کریں گے کہ اللہ کے لیے وہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور بندے کے لیے جو وہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ایک خاص وقت، خاص شے اور مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی قیود کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے وہ لفظ قیود کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. اب فرق واضح ہو گیا حقیقت اور مجاز کا. تو یہی سلسلہ جو ہے الغوث الاعظم ہے، یہ ٹائم ہے، قیود ہے اور مجازی طور پر ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ اگر فرق نہیں کریں گے تو پوری دنیا مشرک بن جائے گی، یہ بات یاد رکھیے گا. اب اگر الغوث الاعظم کہنے سے آدمی مشرک ہوتا ہے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ صدیق اکبر لگتا ہے، پھر آدمی صدیق اکبر کہنے سے بھی مشرک ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر ہیں، تو اللہ تو سب سے سچا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو سچا کوئی نہیں، تو پھر صدیق اکبر ہی نے کیوں کہا گیا؟ پھر اسی طریقے سے فرق کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے حق و باطل کے درمیان. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی شرک ہوگا. اسی طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، تو آپ پھر لوگ سب عثمان غنی عثمان غنی کیوں کہتے ہیں؟ اسی طرح قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی ہے، اللہ علی ہے، تو آپ حضرت علی کو علی کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ دیکھیے، وہ جو بزرگان دین تھے نا، ان کے سامنے سب چیزیں ہوتی تھی، وہ پھر ایک نتیجہ نکالتے تھے جہاں سے کہیں سے اعتراض نہیں آتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگلے آدمی کو مارنے کے لیے ایک چیز لے لیتے ہیں، باقی ساری چیزوں کو بند کر دیتے ہیں. تو الغوث الاعظم جو کہا جاتا ہے یہ مجازی طور پر ہے، اور یہ قیود ہوتی ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ فریاد رس ہے، اللہ فریاد، لیکن اس جیسا اس میں وہاں قید کوئی نہیں، اور وہ ذاتی طور پر ہے. یہ بات یا باقی ہر چیز، ہر لفظ جو ہے وہ جو استعمال ہوا وہ مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے. تو اب پھر دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ کا یہ ولی دنیا میں جب آیا، ظہور کیا، تو کیا تاریخ تھی. تاریخ کا کوئی خاص فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے. اکثر تواریخ کے اندر لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے ذرا یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جب تشریف لائے تو اس وقت جو ہے ماحول کیا تھا، یہ ذرا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اور آپ نے کتنے کٹھن مراحل کے اندر جو ہے وہ اس کی تبلیغ کی ہے، اور کتنا عرصہ گزر گیا اس چیز کو. یہ کچھ ہوتا ہے. ویسے تو قرآن مجید اسی لیے سنوں پہ گفتگو نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے گا. تو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تواریخ تین بیان کی جاتی، 470، 471، 491. لیکن 491 والے نے تو ویسے ہی بہت ہی زور لگا دیا. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ریسرچر ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی پرابلم ہو. 470 اور 471 اس کے اوپر اکثریت جمع ہے، اور دلائل بھی اسی کے اوپر ہی ہیں کہ آپ 470 ہی میں آپ کی ولادت مبارک ہوئی. میں نے جو صاحب دلیل دے رہے تھے کہ جی 491 میں ہوئے ہیں، 470 اور 71 میں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے، تو دلیل انہوں نے یہ دی کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ گلستان سعدی کے صفحہ 45 پہ لکھتے ہیں کہ عبد القادر گیلانی را دیدم، میں نے عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا در حرم کعبہ میں نے دیکھا کہ کنکریوں کے اوپر اپنے چہرے کو رکھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے. تو بھائی سنو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح 470 اور 471 جو ہے اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، تو کیا دیدم اور دیدند میں نہیں ہو سکتی؟ دیدند اور دیدند میں نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسری بات ہے پاسبلٹی نہیں ہے. وجہ یہ ہے الغوث الاعظم کی تاریخ بدایت 470 ہی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت سے 5 سال قبل، غور سے سنیے گا، آپ کی ولادت سے 5 سال قبل داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ باتیں سننے والی ہوتی ہیں، اس میں بہت. عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 ہی میں پیدا ہوئے. وہ کیسے؟ کہ آپ کی ولادت سے 5 سال قبل جو ہیں وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے
اور اب عبد القادر داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا وصال 465 ہجری میں ہوا ہے. تو یہ 5 سال تبھی بن سکتے ہیں جب عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 میں پیدا ہو. سن لیا آپ نے؟ یہ ہزار احمد تو میرا بھی، میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی، کیونکہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب نے اتنی موٹی کتاب لکھ دی کہ نہیں 491 میں ہوئے، 470 ہی ہے. اور 5 سال کے بعد آپ جو ہیں وہ پیدا ہوئے ان کی رخصت سے، اور وہ 465 میں ہے، تو یہ 470 تک بنے گا. خاندان جو ہے عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان عظیم خاندان، سادات کا خاندان، اللہ اکبر، اس خاندان کو سلام. نجیب الطرفین سید اور کردار کی کمال تک پہنچے ہوئے، ماں باپ بھائی نانا، اللہ اکبر جل شانہ. الغوث العظم کا نانا سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید، اور آپ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ حسنی سید ہے. ان کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ آپ گیلان میں رہتے تھے، اور گیلان میں سبزہ ہی سبزہ ہے، باغات ہیں، دریا، پہاڑ، وہ بہت خوبصورت منظر ہے، کبھی آپ جائیے. تو اب ایسے علاقے کے اندر ایک ینگ آدمی کو کیسے بچنا ہے؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ روزے رکھے. اس لیے جوان آدمی کے لیے روزے رکھنے کا کہا ہے. اور آپ نے کبھی غور کیا 13 14 15 13 14 15 چاند کی روزے رکھنے کو حضور نے بولا؟ کیوں؟ چاند عروج پہ ہوتا ہے، اور جب چاند عروج پہ ہوتا ہے تو پھر پانی جو ہے وہ اچھلتا ہے. کبھی آپ جائیے سمندر پہ دیکھیے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر کا بھی جو ہے وہ بھی جوش مارتا ہے. تو ان دنوں میں روزہ رکھنے کو کہا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ جتنے بڑے بڑے ہوٹل ہیں مہنگے، جو بڑی بڑی یہ عمارتیں بنتی ہیں، وہ سمندر کے کنارے پہ بناتے ہیں. ایک ویو آتا ہے، وہاں لوگ عیاشی کے لیے جاتے ہیں. تو جہاں سبزہ ہوگا، دریا ہوں گے، پانی ہوگا، تو وہاں کنٹرول کیسے کرے آدمی اپنے اوپر؟ تو بہترین طریقہ روزہ. تو حضرت سید ابو صالح موسیٰ جوانی میں روزے رکھ رہے ہیں. تو روزہ رکھتے ہوئے آپ چل رہے ہیں ایک دریا کے ساتھ ساتھ. میری بڑی کوشش تھی بچپن سے میں تلاش کروں کہ یہ دریا کون سا ہے کہ جس دریا کے کنارے آپ چل رہے ہیں. تو جب میری ریسرچ یہ ہے کہ وہ دریا جو ہے وہ ہراز ریور ہے، یہ گیلان کے اندر ہے. اور اگر آپ اس دریا کو جا کر دیکھیں تو یہ دریا اب بھی گلیوں محلوں سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. کوئی دریا جب پہاڑی رستوں سے نکل رہا ہو نا تو تب جا کے دیکھیے گا اس کو. یا آپ کبھی کینیڈا آئے ہوں تو کینیڈا کا بھی دریا جو ہے نا وہ بھی اسی طرح سڑک کے ساتھ ساتھ گزرتا جاتا ہے. تو وہ بالکل شفاف پانی ہو جاتا ہے، اتنی گہرائی نہیں ہوتی، نالے کی طرح نکلتا جاتا ہے. تو یہ ہراز دریا بھی بالکل اسی طرح ہی ہے. تو ہراز دریا کے کناروں کے اوپر باغات ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. اور یوں نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گلیوں میں سے گزرا ہے. تو آپ اس کے بالکل کنارے پہ چل رہے ہیں تو ایک سیب بہتا ہوا آ گیا. اور یہ باغات، سیب کے باغات اور یہ سارے سرسبز و شاداب علاقہ گیلان کے اندر ہی، اور ہراز بھی ریور گیلان میں ہی ہے. تو وہاں سے جب سیب بہتا آ رہا تھا آپ نے سیب اٹھا لیا. سیب اٹھا کے کہا چلو روزہ افطار کر لیں گے. روزہ تو افطار کر لیا. افطار کرتے ہی بعد میں خیال آیا یہ کیا کر بیٹھا میں؟ اگر قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہو گئی تو میں کہاں سے جواب دوں گا؟ آپ سوچنے لگے کیا کروں. ایک دم خیال آیا کہ یہ ادھر سے آ رہا تھا، مخالف سمت میں چل پڑے. جدھر سے وہ آ رہا تھا سیب، تو اب جب وہ چل پڑے تو ایک جگہ پہ پہنچے. ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں تو ہراز ریور کے گرد میں باغات اور شاخیں اور درخت آپ کو نظر آئیں گے. تو یوں ایک سیبوں کا باغ ہے، اور اس ایک درخت کی شاخ جو ہے وہ یوں ہراز ریور کے یوں جھکی ہوئی ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہیں کا گر کے گیا ہے. آپ کھڑے ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ملازم آیا. جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ کہا مجھے اس باغ کے مالک سے ملنا ہے. کیوں خیریت؟ کہا سیب کھا لیا اس باغ کا تو معافی مانگنے آیا. ملازم کی بھی عمر گزر چکی تھی، نوجوان کا چہرہ دیکھتے ہوئے اچھا حیران ہوتا ہوا واپس چلا گیا.
جا کے اندر مالک کو بتایا، مالک باہر ایک نوجوان آیا ہے، ہمارے باغ کا کہیں سیب گر گیا تھا دریا میں، کہتا ہے کہ مجھے معاف کروانا ہے۔ آپ بھی مسکرائے، کہا کہ اچھا۔ آپ آئے دروازے پہ، دروازہ کھولا، سب سے پہلے لڑکے کو یوں سر سے لے کے پاؤں تک اسے دیکھا، دیکھے پوچھنا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام جو ہے وہ سید ابو صالح موسیٰ، امام حسن کی اولاد سے ہو۔ تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ کہنے لگے حضور میں نے آپ کے دریا کا، یہ آپ کے باغ کا سیب جو ہے وہ بہ رہا تھا، میں نے اٹھا کے کھا لیا ہے، معافی مانگنے کے لیے آیا، اور چونکہ میں تندرست ہوں اس لیے لفظوں سے معاف نہ کیجیے، مجھے کچھ کام کہیے میں وہ کر دوں تاکہ میرا جرم معاف ہو جائے۔ دیکھ رہے کہ یعنی صرف لفظوں سے مت بولیے، کیونکہ میں تندرست ہوں، میں کام کر سکتا ہوں، سزا دیجیے۔ تھوڑی دیر سوچتے رہے، کہنے لگے اچھا 2 شرطیں، پہلے ایک پوری کرو، جب ایک پوری ہوگی تو دوسری بتاؤں گا۔ کہنے لگے اچھا بتائیے پہلی کیا ہے؟ کہنے لگے تیرے سیب کا جرم معاف کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تم 8 سال یہاں کام کرو۔ اب ایک کتاب میں نے 1 ماہ بھی پڑھا ہے، لیکن یہ مدت مجھے لگی نہیں، 8 سال یا 12 سال، اور باقی دوسری شرط کو دیکھتے ہوئے یہ 8 سال کی مدت جو ہے یہ مجھے ذہن میں آتی، دل کو لگتی ہے۔ 8 سال تک ایک سیب کے بدلے میں تم میرے باغات کی رکھوالی کرو گے، کیونکہ حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ٹھاک امیر آدمی تھے، آپ کے باغات تھے، کھیت تھے، آپ کے روحانی سلسلہ بھی چلتا تھا آپ کا۔ کہا تو میرے باغات کی رکھوالی کرو گے، تو آپ نے کہا کہ تو پھر تمہیں دوسری شرط بتائیں گے۔ اللہ اکبر، 8 سال تک آپ نے ان کے باغات کی رکھوالی کی، ایک سیب کتنے کا ہوگا؟ 8 سال کے بعد آپ حاضر ہوئے، حضور میرے 8 سال پورے ہو گئے۔ کہا ہاں بہت اچھا کام کیا تم نے، یہ اصل میں 8 سال کے اندر تربیت کر دی، پوری کی پوری تربیت کر دی۔ کہنے لگے بہت اچھا کام کیا تم نے، اب دوسری شرط ہے، لیکن سنو اگر یہ شرط پوری نہ ہوئی تو پہلی ضائع۔ کہنے لگے حضور بولیے۔ کہا سنو، غور سے سنو، دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنا ہے، اور غور سے سنو، وہ ایک طرح سے اندھی ہے، بہری ہے، لگڑی ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے۔ یہ لفظ ایک طرح سے سنیں، لیکن جب آدمی بولتا ہے تو آدمی کا دھیان بڑی چیز پر ہوتا ہے، وہ بیچ کے لفظوں میں سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے بڑی تیزی سے فرما دیا یہ طرح سے گونگی ہے، اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی، تمہیں شادی کرنا ہے اسے۔ کہا جی پھر میرا یہ جرم معاف ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں پھر ہم معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک سیب ہے کہ 8 سال پہلے گزار چکے ہیں، اور ہمارے ہاں یہاں کیا ہوتا ہے، اگر آپ لوگ پاکستان سے ہیں، میں باقی ممالک کے بارے میں تو نہیں جانتا، پاکستان میں کبھی جاتا ہوں تو یہ جب گنا پک جاتا ہے نا، جس سے چینی بنتی ہے، رو نکلتی ہے، یہ گنے کی ٹرالی جو ہے نا وہ شوگر ملز کی طرف جاتی ہے، وہ جب جا رہی ہوتی ہے تو سڑک کے اوپر لڑکے جو ہیں اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ایک لڑکا اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، وہ وہاں سے گنے کھینچ کے اتارتا جاتا ہے، اور پیچھے لڑکے جو ہیں وہ پوری ایک جماعت ہوتی ہے، وہ اس گنوں کو پکڑ کے جا کے اسے۔ اسی طریقے سے اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں، گاؤں میں لوگ رات کو جاتے ہیں، اگر وہاں سبزی کی فصل ہے، کھیت ہے، سبزیاں اگائی کسی نے، یہ کوئی چیز اگائی ہے، تو وہ وہاں بیٹھیں گے رفع حاجت کے لیے، لیکن وہاں سے جو ہے نا وہ اگر وہاں شلجم ہے، کوئی اور چیز ہے، اسے اکھیڑتے جائیں گے اور چوری کر کے لے کے گھر جا کے پکا دیں گے۔ اور بعض جگہوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی سو جاتے ہیں رات کے 2 بجے یا 3 بجے، کہ جس وقت اٹھ کر آدمی تہجد کے لیے اٹھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کھیت سے چارہ کاٹ لیتے، چارہ کاٹ کے آگے اپنے جانوروں کو ڈال دیتے، اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کی جاتی۔ تو یعنی یہاں یہ ہے کہ چارہ اور سبزی، ویجیٹیبلز اور گنے یہ لے لیے جاتے، لیکن الغوث العظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے والد گرامی نے ایک سیب لیا اور 8 سال تک پہلے تو ملازمت کی، اور اب تیار ہو گئے ایسی لڑکی کے ساتھ پوری زندگی گزارنے میں کہ جن کے والد کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک طرف اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے۔ ہم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر جرم معاف ہوتا ہے تو میں ریڈی ہوں۔ نکاح ہو گیا، نکاح پڑھا دیا گیا۔ اب جب نکاح ہو جاتا ہے تو شاید ظاہر ہے کہ آپ کمرے میں گئے، جو ہی کمرے میں گئے، اب نکاح تو ہو گئے، کمرے میں جب گئے تو انٹر ہوئے آپ، تو سامنے آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ کھڑی،
آپ نے پہلی نظر جب ڈالی تو پہلی نظر اتنی خوبصورت، اللہ اکبر جل شانہ. اب دوسری منع ہوتی، اب نے ایک دم سے منہ پھیرا اور پھیرنے لگے تو پیچھے سے آواز آئی، آپ میرے خامد ہیں، رکیے، آپ کا یہ نام ہے. آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھ بھی سکتی ہے اور آواز بھی آ رہی، بول بھی سکتی ہے. ایک دم سے جب یہ تیزی سے دوڑے دروازے سے نکلے تو آگے ہی حضرت عبداللہ سمائی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے. لگتا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ضرور ہوگا. آپ ان سے ٹکراتے بچ گئے. میں بیٹے کیا ہوا؟ کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ ٹانگیں نہیں ہیں تو کھڑی تھی وہ تو، اور بازو بھی، میری نظر پڑی بازو بھی ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ وہ اندھی ہیں تو مجھے دیکھا ہے انہوں نے، اگر دیکھتی نہیں تو آواز کیسے آتی، اور گونگی بھی نہیں ہے، مجھے آواز دی انہوں نے. آپ نے فرمایا بیٹے جب میں بات کر رہا تھا تو میں جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے کہا تھا ایک طرح سے، تم نے ایک طرح پہ دھیان نہیں دیا. اور سن، میں نے اسے کیوں کہا تھا کہ گونگی ہے؟ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کی بات کو سنا بھی نہیں ہے، آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو دیکھا بھی نہیں ہے، آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو چھوا بھی نہیں ہے، اور آج تک میری بیٹی کسی غیر محرم کے گھر میں پاؤں سے چل کے بھی نہیں گئی. اللہ اکبر جل شانہ. آپ نے فرمایا یہ تیری ہی بیوی ہے، میں نے تیرا ہی نکاح اس کے ساتھ پڑھا ہے. اب آپ جتنے بھی سن رہے ہو، پوری دنیا میں میرا لیکچر سنا جاتا، آپ مجھے بتا دو، موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہے، فاطمہ جیسی ماں ہے، تو بیٹا عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں پیدا ہو؟ شادی ہو گئی. اب یہاں میں تلاش کرتا ہوں تو کتب میں مجھے نہیں ملتا کہ وہ شادی کے بعد وہیں رہے یا کہیں اور رخصت ہو گئے، لیکن میں نے جتنا پڑھا ہے اور باتوں سے اندازہ مجھے یہی ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے گئے نہیں. ہاں، آپ کے نانا جو ہیں، غوث الاعظم کے نانا جو ہیں، انہوں نے مکان علیحدہ لے دیا. یہ ہے، رہے وہیں، اسی علاقے میں آپ رہے، کیونکہ بات کی جو چیزیں بات پر دال ہیں کہ آپ اپنے نانا، آپ وہیں رہیں، سسر کے پاس ہی رہیں. 60 سال جب عمر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، الغوث الاعظم کی ولادت ہوئی. اور یہ بھی بہت بڑی کرامت ہے. 60 سال کی عمر کے اندر بچے کی ولادت ایک ناممکن سی بات ہوتی ہے، یعنی مشکلات میں آ جاتا ہے. اور آپ کی یہ کرامت ہے کہ جب آپ کی 60 سال عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا. اور وہ بیٹا کون ہے؟ وہ بیٹا دنیا میں مشہور ہوا الغوث الاعظم شیخ سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. 470 ہجری کے اندر یکم رمضان المبارک کو آپ پیدا ہوئے. پورے رمضان المبارک میں صبح سے لے کے شام تک آپ دودھ نہیں پیتے. یہ تقوینی ولی ہونے کی نشانی کہ آپ پیدائشی ولی ہیں. آپ نے 17 سال گیلان میں گزارے. اللہ اکبر جل جلالہ. آپ کی عمر 11 سال ہوئی تو آپ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. 481 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو گیلان میں ہی دفنا دیا گیا. وہیں آپ کی قبر ہے گیلان کے اندر. تو 11 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے. اب 11 سے 18 سال تک عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ گیلان کے اندر ہی رہے. کیوں؟ والدہ بوڑھی ہے، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حفظ تو والدہ محترمہ نے کروا دیا، نانا سے بھی ملاقات ہوتی، باپ نے بھی پرورش کی. 11 سال تک تو تینوں کر رہے، 11 کے بعد ایک کم ہو گیا. آپ مکتب میں بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور فارسی زبان آپ کی مادری ہے، مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. 18 سال آپ کی عمر ہوئی تو ایک دن والدہ ماجدہ سے آ کے کہتے ہیں امی مجھے اجازت دے دو، میں بغداد جانا چاہتا ہوں. سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ 18 سال تک اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہے. تو جانتے ہو کہ جب یہ 18 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ کی عمر کتنی ہوگی؟ 78 سال. تو آپ کی والدہ محترمہ 78 سال کی ہو گئی تو جا کر کہتے ہیں اماں مجھے اجازت دے دو کہ میں بغداد چلا جاؤں. یہ عمر تو تھی کہ عبد القادر گیلانی اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہتے. تو 78 سال کی عمر میں جب والدہ ہوئی، پہلے 18 سال تک گیلان سے نہیں نکلے. کیوں نہیں نکلے؟ آپ کے نانا امیر آدمی ہیں، آپ وہاں سے نکلے لیکن نہیں نکل رہے. کیوں؟ اماں بوڑھی ہیں. تو پھر 18 سال میں جب 78 سال کی ہوگی تو اب کیوں نکلے؟ تو سن لیجئے، آپ ذی الحج کی 10 تاریخ آپ کے نانا کے کھیت ہیں، آپ گائے کو پکڑنے کے لیے دوڑے
تاکہ میں کھیت میں جوتوں، کیونکہ آپ کام وہاں کرتے تھے، نانا کا ہاتھ بٹاتے تھے. تو میں کھیت جوتنے کے لیے جب گائے کے پیچھے بھاگے تو گائے نے مڑ کے پیچھے یہ کہا، عبد القادر تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا. آپ گائے کے منہ سے آواز، اور وہ بھی انسانوں والی، وہ لفظ سن کر آپ ایک دم سے بھاگ کر حیرانی ہوئی، چھت پہ چڑھ گیا اپنے مکان کی چھت پہ چڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدھا سامنے، کوئی رستے میں رکاوٹ نہیں ہے، گیلان میں کھڑے ہیں اور مقام عرفات نظر آ رہا ہے، اور تمام حاجی احرام باندھے ہوئے مقام عرفات میں کھڑے. اللہ اکبر جل شانہ. گیلان ایران سے آپ کو مقام عرفات نظر آ گیا، آپ ایک دم سے چھت سے نیچے اترے اور ماں سے لپٹ گئے. ماں پوچھنے لگی، بیٹے کیا ہوا؟ کہا ماں میں کیا بتاؤں. ماں بولی بیٹے بتاؤ کیا ہو رہا تیرے ساتھ، چپ گمسم رہتے ہو. اب بیٹھ کر اپنی والدہ محترمہ سے بیٹھ کے بات کرنے لگے. کہنے لگے ماں جب میں چلتا ہوں نا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کوئی ہے، اور ماں جب میں پڑھنے کے لیے مدرسے جاتا ہوں نا تو آواز آتی ہے، ہٹو ہٹو ولی اللہ کو رستہ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، ہٹو رستہ دو، جگہ دو. تو ماں میں کسی کو محسوس کرتا ہوں اپنے ساتھ. اور آج ماں گائے بھی بولی کہ عبد القادر تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا. اور ماں میں چھت پہ چڑھا ہوں نا تو مجھے مقام عرفات نظر آیا. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تو بیٹے، کہا ماں عرض کرتا ہوں کہ مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دو. ماں نے سینے سے لگایا اور ماں رو پڑی. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ماں روتی کیوں، میرے بغداد جانے سے رو رہی ہو؟ کہا نہیں بیٹے بغداد تو جاؤ، ماں خود ولیہ کاملہ ہے، بیٹے جاؤ. تو ماں روتی کیوں پھر؟ کہا بیٹے رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تو پڑھ لکھ کے واپس آئے گا نا تو میں نہیں ہوں گی. کہا اچھا ماں میں جاؤں پھر؟ کہا ٹھیک ہے بیٹے جاؤ. ماں نے صدری لی اپنے بیٹے کی، وہ سلوکا جی سمجھتے ہیں سلوکا، وہ صدری لی. اس صدری کو بھاری کپڑا لگایا، یہاں بغل کے نیچے موٹا کپڑا لگا کے اس کے اندر 40 دینار اس کے اندر رکھ دیے. دینار سونے کا ہوتا ہے، وہ دینار ایک لمبے سفر کے لیے 40 دینار انف کافی ہوتے ہیں. تو آپ نے یہاں رکھ دیے اور بیٹے کو صدری پہنا دی، اور پہنانے کے بعد کہا جا بیٹے اب چلا جا کے بغداد پڑھا عالم بن. لیکن ایک ہی بات ہے، کسی حالت میں جھوٹ نہ بولنا. یہ جو کسی حالت میں جھوٹ نہ بولنا. آپ وہاں سے چلے، اپنی ماں سے اجازت لے کر وہ صدری پہنی. اب ایک قافلہ جا رہا تھا گیلان سے بغداد، اس کے ساتھ ہو لیے. جب اس کے ساتھ ہو لیے، اب گیلان سے بغداد کا فاصلہ 629 کلومیٹر ہے. آپ نے یہ پیدل طے کیا، اور تقریباً یہ 391 مائل بنتا ہے، 91 مائلز بنتا ہے. 629 کلومیٹر اور 391 مائل، جسے آپ اکثر کتابوں میں 400 مائل پڑھتے ہیں. آپ بغداد کی طرف روانہ ہوئے. یہ جو بغداد ہے نا، یہ اصل میں اس کا پروننسیشن باغداد ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر گیا. جیسے پاکستان کے اندر اس کے دارالحکومت کو کہتے ہیں اسلام آباد. اصل میں وہ لفظ اسلام آباد ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اسلام آباد. جیسے وہ فیصل آباد کہتے ہیں، یہ فیصل آباد ہے، اسے فیصل آباد بولتے ہیں. تو یہ باغداد تھا، الف گر گیا، کثرت استعمال کی وجہ سے بغداد ہو گیا. یہ بغداد جو ہے، اس کی بنیاد، یہ بغداد کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ فارسی 2 لفظوں کا مرکب ہے، باغ اور داد. باغ کہتے ہیں گارڈن کو، داد کہتے ہیں فیر کو، یعنی فیر گارڈن. اور کچھ نے یہ کہا کہ باغ اصل میں ایک دیوتا کا نام ہے، اور داد میں نے ہوتا ہے دینا. تو باغ داد گاڈ گفٹڈ، یعنی دیوتا نے دیا. خیر جو بھی ہو، اس شہر کی بنیاد عباسی خلیفہ منصور کے کہنے پر رکھا گیا. 30 جولائی 762 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی. اس شہر کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچانے والے عباسی خلفاء ہیں. اس شہر میں ہاؤس آف حکمت کے نام سے پوری دنیا کی سب سے بڑی لائبریری اس کے اندر تھی. ہاؤس آف وزڈم، یہ لائبریری کا نام تھا. سب سے بڑی لائبریری ہماری ہوتی تھی. دنیا سے کتابوں کے تمام زبانوں کے تراجم کر کر کے اس کے اندر لائبریری میں کتابیں رکھی جاتی. اور آج بھی عرب دنیا کا یہ دوسرا بڑا شہر ہے.
پہلا قاہرہ ہے اور دوسرا یہ ہے عرب دنیا کا، اور اس کی آبادی 72,16,000 اس کی آبادی ہے۔ اب آپ بغداد کی طرف روانہ ہوئے تو اگر آج کے نقشے میں آپ دیکھیں نا تو گیلان سے بغداد جو ہے وہ راؤٹ تھوڑا سا چینج ہو، جسے روٹ بولتے ہیں، راؤٹ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے۔ پہلے اب تو بالکل سیدھی لائن یوں کھنچتی ہے، تو پہلے کیا تھا کہ جب یہ گیلان سے یوں چلتے تھے تو ایسے ہو کر پھر ایسے ہو کر آتے تھے، تو جب آپ گیلان سے یوں سیدھا چلے تو اس طرح سے، اب پتہ نہیں کیا راؤٹ تھا، میں اتنا پرانا مجھے معلوم نہیں ہے، تو کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمدان جو ہے وہ سائڈ پر ہے تھوڑا سا، اور جب عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ چلے تھے تو تب آپ ہمدان سے ہو کر پھر چلے تھے، تو ہمدان سے ہو کر جب ترنگ کے ویرانے میں پہنچے تو اس وقت 60 ڈاکوؤں نے ایک دم سے اس پورے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا۔ ان قافلوں کے سردار کا نام تھا احمد بدوی۔ جب انہوں نے قافلے پر حملہ کیا تو وہ راہزن جو ہیں، ڈاکو جو ہے، وہ دیکھتے تھے فیملی کس کی ہے، فیملی پر حملہ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے ساتھ عورتیں ہوں گی زیور ضرور ہوگا۔ پھر وہ حملہ کرتے تھے کہ سامان زیادہ لدا ہوا کس کے پاس ہے، کیونکہ جس کے پاس زیادہ جانور ہوں گے، زیادہ سامان ہوگا، وہ تاجر ہوگا، اس کے پاس بھی مال ہوگا۔ اکیلے آدمی پر توجہ کم دیتے تھے وہ۔ تو جب وہ ڈاکو جو ہیں فیملی والوں کو لوٹنے لگے تو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، ایک پار سے گزرا، اکیلا کھڑا کیا توجہ دے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے اکیلے آدمی کے پاس کتنا ہوگا، اور آپ کے پاس تھا بھی کچھ نہیں، نہ سواری ہے اور کچھ ہاتھ میں پکڑا ہوا بھی نہیں۔ تیرے پاس بھی کچھ ہے یا ویسے ہی کھڑے ہوئے ہو؟ ہاں ہاں میں قافلے کے ساتھ ہوں، میرے پاس بھی ہیں 40 دینار۔ وہ ہنستا ہوا گزر گیا، پاس سے ہنستا ہوا گزر گیا۔ اب جب سارے قافلے کو لوٹ لیا گیا، بھائی کوئی بچا ہے، کوئی قافلے میں اور بھی ہے، آپ وہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، آپ کے پاس اب سردار آیا، آ کے پوچھتا ہے کہا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں ہے۔ بڑے حیران ہو گئے یار، کیونکہ نارملی آدمی پولیس اور چور ان کے سامنے سچ نہیں بولتا، بندہ بہت کم بولتا ہے سچ، پہلی دفعہ سچ نہیں بولے گا، تفتیش ہوگی، تحقیق ہوگی تو شاید سچ ظاہر ہو جائے۔ تو اس نے جب پوچھا کہ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے، تو ہم کہنے لگے ہاں ہے۔ کہنے لگا کہاں ہے؟ اچھا ٹھہر رک بتاتا ہوں۔ آپ نے اپنی صدری اتاری، صدری اتار کے آپ نے یہاں سے اتنا موٹا کپڑا پہلے پھاڑا، کپڑا پھاڑ کے اندر سے 40 دینار نکالے، اور کوئی آدمی صدری اتار کر جانچنے بھی لگ جاتا، تلاشنے بھی لگ جاتا تو بھی نہ پا سکتا 40 دینار کو۔ اس طرح آپ کی والدہ محترمہ نے چھپا کر موٹے کپڑے میں رکھ دیے تھے، بنا بتائے چور بھی اس کو نہیں نکال سکتا تھا۔ آپ نے اس کو پھاڑ کے اس کے سامنے 40 دینار رکھ دیے۔ احمد بدوی نیچے اتر آیا، کہنے لگا کہا لڑکے ایک بات تو بتا یار، یہ تو میں بھی ڈھونڈتا تو میں تلاش نہ کر پاتا، کیونکہ اب دیکھو نا ایک آدمی اس طرح کھڑا ہے تو پیسے یہاں ہوں تو کیسے تلاشیں گے؟ ہاں جیب میں ہو تو کوئی دیکھ سکتا ہے، تم نہ بتاتے تو ہم نہیں تلاش سکتے تھے، تو یہ تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میری اماں نے مجھے کہا تھا، والدہ محترمہ نے کہا تھا بیٹے کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا۔ اوئے ہوئے یہ جملہ آپ کے منہ مبارک سے نکل کے جب ہوا کے دوش پہ آیا، اور ہوا کے دوش سے جب احمد بدوی کے کانوں تک گیا، ایک دم سے وہ چیخ اٹھا اور اعلان کرنے لگا، کہنے لگا سب سامان سب کا واپس کر دو، سب لوگوں کا سامان واپس کر دو۔ سارے راہزن پریشان ہو گئے، ہوا کیا؟ کہ سب کا سامان جو ہے وہ واپس کر دو۔ کیوں حضور؟ کہنے لگا یار بس اس لڑکے کو دیکھو، یہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولا، اور احمد بدوی اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ نیچے اترا، عبد القادر گیلانی رحمت اللہ کے ہاتھ چومے، کہا لڑکے تو نے مجھے رستہ دکھا دیا۔ اس قدر اس کے اوپر وحشت طاری ہوئی، رات کے سناٹے میں روتا ہوا نکل گیا جنگلوں کی طرف، پھر نہیں پتا چلا کہ کہاں ہوا۔ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کو 40 دینار واپس کر دیے۔ اب یہاں ذرا سنو، عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد میں پہنچے، سب سے پہلے آپ نے وہ 40 دینار فقیروں میں تقسیم کر دی۔ سنو یہ ہیں 11ویں والے۔ تو عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ نے وہ 40 دینار سب سے پہلے فقیروں کو تقسیم کر دیے، اس کے بعد خالی، لو اس کے بعد خالی، اب اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے نانا سید عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ کہ کوئی جان پہچان والے بغداد کے اندر تھے، ان کے پاس آپ پہنچے۔ اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن میں تسلسل کے ساتھ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ سماعت کیجیے۔ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ دیکھو
یہاں دو مدرسے ہیں بغداد کے اندر اس وقت بڑے، ایک المدرسۃ النظامیہ ہے اور ایک المدرسہ احناف ہے. بتاؤ کس میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین بھی بڑے تھے اور آپ خود بھی ٹھیک ٹھاک تھے. حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ فرمایا میں المدرسۃ النظامیہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں. آپ نے المدرسۃ النظامیہ میں داخلہ کیوں لیا؟ تو میں خواتین و حضرات میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کی نظر تھوڑی سی ریسرچ ہو جائے. کرامات تو آپ جا کے پڑھ لیں گے اور آپ کی زندگی گزر چکی ان کے بارے میں پڑھتے ہوئے، لیکن میں کچھ اور گوشوں پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. المدرسۃ النظامیہ میں داخلہ لیا، وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں، جب مسلمانوں کو علم کے بارے میں پتا تھا تو مسلمانوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیز قائم کی، اور وہ یونیورسٹیز جو ہوتی تھی وہ سب سے پہلے مدرسہ بنتی تھی. مدرسہ سے ترقی کرتے کرتے وہ یونیورسٹی بن جاتی تھی. مصر کے اندر الازہر یونیورسٹی 970 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی، فاطمی خلفاء نے رکھی تھی، یہ بھی ایک مدرسہ تھا. مراکو میں کراویجین کی 859 عیسوی میں بنیاد رکھی گئی، یہ بھی ایک مدرسہ تھا. ٹمبکٹو میں سینکھور 988 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی، یہ اس وقت بہت بڑی یونیورسٹی، یہ بھی مدرسہ. اور بغداد کے اندر المدرسۃ النظامیہ 1065 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ بھی بہت بڑی یونیورسٹی. اس کو مدرسۃ النظامیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نصاب اور اس کے بنانے میں جو ہاتھ تھا وہ سلجوق بادشاہ کے وزیر اعظم ابو علی حسن بن اسحاق خواجہ المعروف نظام الملک توسی کا تھا. اور آج جب آپ جاتے ہیں، یہ میں درس نظامی پڑھ رہا ہوں، جب آپ مدرسہ میں داخلہ لیتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں حفظ کر رہا ہوں. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ میں درس نظامی پڑھ رہا ہوں. یہ درس نظامی کیا ہے؟ یہ اس نظام الملک توسی کی وجہ سے درس نظامی، کیونکہ اس نے ہی یہ نظام بنایا تھا، یہ نصاب اس نے بنایا تھا. تو اس مدرسہ کو دریا کے کنارے بغداد میں 1065 میں عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخلہ لینے سے 30 سال قبل 2 سال کے اندر بنا دیا تھا. میرے عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ نے جہاں پڑھا ہے، میں کچھ اس کے بارے میں بھی نظر کر دوں اب. یعنی آپ کے داخلہ لینے سے 30 سال پہلے اس مدرسے کو بنایا گیا، اور 2 سال کے اندر اس کو بنا دریا کے کنارے کے اوپر بنایا گیا. اور یہ مدرسۃ النظامیہ یہ صرف ایک مدرسہ نہیں ہے، گروپ آف انسٹیٹیوشن آف ہائر ایجوکیشن کا یہ نام تھا. ایک عمارت کا نام نہیں ہے، یہ گروپ کا نام ہے. پروفیسر فلپ نے کہا ہے کہ مدرسہ نظامیہ پہلا اسلامک علمی ادارہ ہے جس میں پورا سسٹم تھا. کلاسز کے اوقات تھے، کلاسز تھی اس کے اندر، عملہ تھا، لیولز تھے، فائنل امتحان ہوتا تھا، اسکالرشپ دی جاتی تھی، لائبریری تھی، اور نظامیہ گروپ کے اندر بہت سارے مدارس تھے. تو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1095 عیسوی میں اس کے اندر جا کے داخلہ لیا. اور یہ عظیم یونیورسٹی جس میں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ پڑھتے ہیں، اس کا سب سے پہلا پرنسپل امام غزالی ہیں. اور یہ وہ عظیم یونیورسٹی جس میں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے رہے ہیں، اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھتے رہے. اور یہ عظیم یونیورسٹی جس میں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے رہے ہیں، اس کے پرنسپل علامہ ابن جوزی بھی رہے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ یہ مدرسۃ النظامیہ جو تھا، اس کے اندر یہ اس میں زیادہ تر شافعی فقہ، حنبلی فقہ پڑھائی جاتی تھی، اور فلسفہ جو تھا وہ اشعری تھا. اسی لیے عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ شافعی اور حنبلی دونوں پہ فتویٰ دیا کرتے تھے. خیر، آپ خود مجتہد اجتہاد کے مقام پہ فائز تھے. تو یہاں جو ہے اس کے اندر آپ نے تعلیم، تو ابتدائی 20 دن جو ہیں آپ کے تو فاقے میں گزر گئے. داخلہ لے لیا، اس کے داخلہ مل گیا. 488 ہجری سے آپ کا تعلیمی سفر شروع ہو گیا. 488 ہجری سے 18 سال کی عمر سے. اور یہ سفر 496 ہجری تک رہا، 8 سال تک رہا. آپ نے حفظ تو اپنی والدہ ماجدہ سے کیا، فارسی زبان تو آپ کی مادری زبان تھی. اب آ کے آپ نے سب سے پہلے عربی پڑھی، عربی ادب پڑھا، تفسیر، قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، کلام، معانی، انصاب، تاریخ، سب پڑھ لو. 8 سال کے اندر ہر شعبے کے اندر آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، اور یہ بھی آپ کی کرامت ہے. اور خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا.
اب دوران تعلیم آپ کی جو زندگی گزری ہے وہ بڑی مشکل، اور یہ سارے جتنے طلباء خاص طور پر یہ میری تقریر سنیں گے ان طلباء کے لیے یہ لایا عمل ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں اولیاء کرام کی، جتنے طلباء گھر سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب یہ ذرا یہ حصہ ضرور سنیے گا۔ آپ جب پڑھنے کے لیے آئے تو کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ اصل میں آپ کے نانا امیر تھے، وہ وہاں سے پیسے بھیجتے، آپ شام سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ پیسے آپ تقسیم کر دیتے اور خود پھر فاقو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ المدرسہ النظامیہ سے رہائش آپ کو نہیں ملی، رہائش آپ سے لے لی گئی، رہائش آپ سے لے لی گئی، کیونکہ یہ مدرسہ جو ہے یہ ہائی لیول کا مدرسہ تھا۔ جیسے آج کل آپ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ بول لیں، آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں چلے جائیں، اسلامی یونیورسٹی پاکستان اس طرح کی ازہر یونیورسٹی میں چلی جائیں، تو بھائی فیسیں دینا پڑتی ہیں۔ تو آپ کیا کرتے تھے، جو پیسے آتے اسی وقت غریبوں کو دے دیتے، اور جتنے فقراء بیٹھے ہوتے خانقاہ میں جا کے دے دیتے، تو پھر باقی کیا بچتا، فیس کہاں سے دیں گے؟ تو آپ کو رہائش آپ سے واپس لے لی گئی۔ جب رہائش واپس لے لی گئی، لیکن اتنا کیا گیا کہ کہا چونکہ آپ محنتی ہو، پڑھتے بہت اچھا ہو، اس لیے ہم آپ کو سبق پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، رہائش کی نہیں۔ تو آپ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے، آپ المدرسہ النظامیہ میں جاتے، سبق پڑھتے، اس کے بعد کتاب لے کے واپس جنگل میں چلے جاتے۔ اب دھوپ ہے یا بارش ہے، اب وہاں بیٹھے آپ پڑھ رہے ہیں، دھوپ ہو جاتی تو کتاب بچ جاتی، بارش ہوتی تو اب کتاب کو بچانے کے لیے چلتے، سر کے اوپر ایک امامہ شریف ہوتا پرانا، اور ایک جبہ آپ نے ذبح تن کیا ہوتا، بس اس طریقے سے آپ نے پڑھا، اور کئی دن تک آپ کو کھانا نہیں ملتا۔ اور آج تو مدرسہ کے اندر کھانے ملتے ہیں، کئی دن تک کھانا آپ کو نہیں ملتا، اور اگر کھانا ملتا بھی ہے، پیسے آتے بھی ہیں، تو فوراً فقراء میں تقسیم کر دیتے یا غریب طلباء میں تقسیم کر دیتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پڑھتا رہا، اور طالب علم 8 سالہ دور کس طرح گزاریں گے؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک یعقوبہ شہر کے بارے میں پتا چلا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں بڑے اچھے ہیں، کیونکہ وہاں شیخ شریف یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، بہترین مقرر، وائس، ان کی وجہ سے وہ لوگ بڑے ہی نرم دل ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کی فصل پک جاتی ہے تو وہ غرباء کو، فقراء کو، طلباء کو جو ہیں وہ فصل میں سے دیتے ہیں۔ تو لڑکوں نے یہ کہا کہ آؤ عبد القادر تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملاقات ایک بزرگ سے کروانی تھی، ورنہ کھانے کا تو آپ کو ابھی فکر رہتی نہیں تھی۔ ہاں، ان کے ساتھ چل پڑے۔ جو ہی یعقوبہ شہر کے اندر داخل ہوئے، اس گاؤں میں داخل ہوئے، تو کسی نے بتایا کہ یہاں شیخ شریف یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے۔ فرمانے لگے اس وقت کہاں ہے؟ کہا اس وقت وہ لیکچر دے رہے ہیں، یعنی واز فرما رہے ہیں، اور لوگ واز سن رہے ہیں۔ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اناج لینے، چھوڑا لڑکوں کو، کہا تم جاؤ، آپ فوراً بھاگے اور ان کے حلقہ کے اندر بیٹھ کے جا کے بات سننے لگے۔ شیخ شریف یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے ہیں اور سب سن رہے ہیں، اور جب آپ کا بات ختم ہوا سب اٹھ کے چلے گئے۔ کسی کو سوال پوچھنا تھا، اس نے پوچھا، اور آپ وہاں دور ان کے سامنے مؤدب ہو کے بیٹھے۔ آپ جب جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ یہ لڑکا ابھی تک نہیں گیا۔ تو شیخ شریف یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے آپ کو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے؟ میں جا رہا ہوں۔ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں حضور آپ نے سب کو نصیحت کی، مجھے کوئی خاص نصیحت فرمائیں؟ شیخ شریف یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں دیکھا لڑکے کو سر سے پاؤں تک، ایک دم سے آپ کا چہرہ جو ہے اس میں تبدیلی آئی۔ تو اس وقت فرمان لگے طالبان حق کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ فرماتے میرے جسم میں ایک ایسی عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، میں نے اناج چھوڑا اور بھاگ گیا واپس بغداد، واپس چل گیا۔ یہ کمال تھا ان کا، شیخ شریف یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بڑی سادہ تقریر فرماتے تھے، لیکن مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے ہر ایک کو اپنی بساط کے مطابق حصہ مل جایا کرتا تھا۔ کئی روز آپ کے فاقوں میں گزر جاتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ 20 دن تک آپ کو کھانا نہیں ملا، کیونکہ بغداد میں قحط پڑ گیا ہے۔ آپ باہر نکلے کہ میں کسی درخت سے پتے توڑ کر ہی کھا لوں، یہ تو ایک درخت کے ساتھ دیکھا کتنے 10 20 آدمی لگے اور پتے یوں توڑ کے کھا رہے۔ آپ واپس آ گئے، جب واپس آئے تو مسجد میں انٹر ہوئے، داخل ہوئے تو نڈھال ہو کے گر گئے، فاقوں کی وجہ سے گر گئے، اور آپ اپنے جسم کو یوں گھسیٹتے ہوئے مسجد کے کارنر میں لے گئے اور یوں جا کے سمٹ کے نیچے بیٹھ گئے، وہاں نڈھال ہوئے۔ ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں کھانا تھا، اور جو آدمی بھوکا ہو نا تو وہ حس بڑی تیز ہو جاتی ہے، وہ سامنے ان کو ان کا احساس نہیں ہوا، وہ وہاں بیٹھ کر کھانا انہوں نے کھولا اور کھانے لگے، بھونا ہوا گوشت اور روٹی تھی۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے منہ میں لقمہ ڈالنے لگتا تھا میرا منہ کھل جاتا تھا،
شاید روٹی کھاتے اس کی نظر مجھ پہ پڑ گئی، میں ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھ گیا. میں وہ آدمی وہاں سے اٹھ کر میرے پاس آ گیا، میرے سامنے آ کر اس نے کھانا رکھ دیا. کھانا رکھ کے کہنے لگا تم کھا لو، میرا یہ کھانا نہیں ہے، میں بھی کسی کا کھا رہا ہوں. حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ نے ہاتھ یوں ہی رکھ لیا. فرمانے لگے تم کس کا کھا رہے ہو؟ یہ کہنے لگے میں گیلان سے آیا ہوں، کوئی عبد القادر لڑکا تھا، ان کی والدہ نے کوئی 8 دینار بھیجے تھے. اس سے اندازہ لگائیے کہ دینار سونے کا، اس کے اندر درم ہوتے ہیں، درم کے پھر آگے ٹوٹتے ہیں تو شرفیاں بندی، تو بڑا رقم ہوتی تھی. میں اس کو کئی دن سے تلاش کرا، میرا اپنا اثاثہ بھی جو ہے وہ صرف ہو گیا. اب میرے پاس اسی کے پیسے بچے تھے، میں اس کے 1 دینار کو توڑایا ہے اور میں یہ بھنا ہوا گوشت اور یہ روٹی لے کر آیا ہوں. وہ عبد القادر ملا نہیں ہے، چلو دونوں مل کے کھاتے ہیں، ملے گا تو معاف مانگ لیں گے. آپ مسکرا پڑے. کہنے لگا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا بے جھجک کھاؤ، عبد القادر میں ہی ہوں. آپ نے وہ تھوڑا سا کھانا کھایا، اس نے جو باقی پیسے تھے وہ دیے. عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اٹھ کر وہ سارے پیسے باہر بانٹ دیے جا کے. اب بتاؤ، سارے پیسے باہر بانٹ دیے. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، کام نہیں کرتے تھے، یہ جو آپ کا عرصہ ہے یہ بیچ کا، یہ کیسے گزرا؟ یعنی 18 سال کی عمر سے لے کے 46 سال کی عمر تک، 18 سال سے تو آپ آگے تھے، تو یہ پھر کیسے ہوا؟ میں نے پھر اس کی ریسرچ کی. تو کیا آپ ساری زندگی ہی بھوکے رہے؟ نہیں، آپ روزہ بھی رکھتے تھے، مسلسل بھی رکھتے تھے، فاقوں، لیکن بیچ میں ایسا ہوا کہ آپ جب پڑھنے لگتے تھے تو فاقوں کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ پڑھا نہیں جاتا تھا. اتنے فاقے ہوئے، پڑھا نہیں جاتا تھا، یوں گر جاتے آپ. تو حتیف غیبی سے آواز آئی، جاؤ اٹھو، تعلیم کے لیے خوراک کا ہونا ضروری ہے، قوت لا یموت تو چاہیے نا. اٹھو، اتنی روٹی تو حاصل کر لو کہ جتنا پڑھ تو سکو آسانی سے. کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے لوں؟ کہا جاؤ تم جا کے کرو، پیسوں کا بندوبست بھی ہم کر دیں گے، اٹھو. عبد القادر گیلانی فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، بڑا مشکل کٹن مرلا تھا میرے لیے. فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو ایک نان بھائی کی دکان پر میں گیا. یہ تنور پہ جو روٹی لگاتے، تو میں اس سے بات کرنے لگا. کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ مجھے 1.5 روٹی روزانہ دے دیا کرو. 1.5 روٹی 24 گھنٹے میں 1.5 روٹی، یہ جو آپ کا 8 سالہ پڑھائی کا دور ہے، 1.5 روٹی مجھے روزانہ دے دیا کرو. اور جب آئیں گے، اس شرط پہ جب آئیں گے تو میں تمہیں دے دوں گا، اور اگر نہ آئے میں مر گیا تو تم مجھے معاف کر دینا. یہ جملہ کہا تو نان بھائی رو پڑا. وہ تندور پہ روٹیاں لگانے والا رو پڑا. کہنے لگا ٹھیک ہے تم 1.5 روٹی لے جایا کرو. آپ وہاں سے 1.5 روٹی لیتے پورے 24 گھنٹے میں. یہ پڑھائی کے دوران کی بات کر رہا ہوں جو 8 سالہ دور ہے. کچھ عرصہ آپ نے روٹی لی، پھر کچھ عرصہ بند کر دی بعد میں. اور فاقوں کی وجہ سے وہی حال ہو گیا. جب آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے پھر نہیں ڈالو کے گرے پڑے. آواز آئی، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جاؤ جا کے وہاں سے روٹی لے لیا کرو. کہا روٹی تو میں لینے جاتا ہوں، اب اس کے پیسے کون دے گا؟ مجھے شرم اور ندامت آتی ہے کہ میں آپ اس کے پاس جاؤں، اس کا تو کئی ماہ کا قرضہ بن چکا ہے. اچھا جاؤ فلاں جگہ پہ پہنچو، فلاں ایک خاص جگہ بتائی گئی، وہاں تمہاری قرضے چکانے کا سبب پڑا ہوا ہے. آپ وہاں پہنچے، جگہ کو کوئی نہیں جانتا تھا. آپ اس جگہ پہ گئے تو سونے کا ٹکڑا وہاں چھوٹا سا پڑا ہوا تھا. آپ نے وہ لیا، اسے بیچا اور نان بھائی کا قرضہ جو ہے وہ چکا دیا. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی تعلیم کے دوران یہ سلسلہ بھی جو ہے جاری رہا. فقہ اور اصول فقہ آپ نے پڑھی محمد بن حسین بن محمد ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی سے، قاضی ابو سعید محرمی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو الخطاب محفوظ حنبلی رحمۃ اللہ سے. اور ادب آپ نے ابو زکریا یحییٰ بن علی سے پڑھا. حدیث آپ نے محمد بن حسن باقلانی، شیخ ابو سعید بن عبد القریم، شیخ ابو الغنائم محمد بن علی بن محمد، ابو طاہر عبد الرحمن بن احمد، محمد بن مختار الحاشمی، علی بن احمد القرحی، عبد القادر بن محمد بن یوسف، ان جیسے جید محدثین سے آپ نے حدیث کو پڑھا. اور یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ 8 سال کے اندر ہر علم کے اندر PhD کر لی. درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم پڑھا کہ میں قطب بن گیا. اور قطب ولایت کے اندر سب سے اعلی درجہ ہے. اب 26 سے 46 سال، یہ 20 سال کا عرصہ بنتا ہے.
اب آپ کا تصوف کی طرف رجحان تو خیر بچپن ہی سے تھا، اب تکوینی ولی ہے۔ تکوینی ولی وہ ہوتا ہے جو پیدائشی ولی ہو، تشریعی ولی وہ ہوتا ہے کہ جو عبادت کر کر کے ولی بنتا ہے۔ آپ تکوینی ولی ہے، آپ کے بابا کی تربیت، آپ کی ماما کی تربیت، آپ کے نانا کی تربیت، اور خود آپ نے 18 سال جو گزارے، تصوف ہی تصوف ہے۔ لیکن پھر بھی آپ بغداد کے اندر ایک بہت مشہور خانقاہ تھی، وہ خانقاہ تھی حضرت حماد بن مسلم شامی رحمۃ اللہ علیہ کی، سما بغدادی، یہ شام کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے علم کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا، امی تھے، لیکن علم تو نہیں پڑھا تھا، لیکن باطنی میں ان سے کوئی بڑا نہ تھا۔ آپ ان کی محفل میں پہنچے۔ اب یہاں دو روایات ہیں، میں نے جو تحقیق کی مجھے دو طرح سے اشارے ملے، کتابوں سے، معاف کیجیے گا، کتابوں سے دو طرح کے اشارے ملے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب بغداد آئے ہیں تو پہلے ان سے ملاقات ہوئی ہے کہ آپ انہی کی خانقاہ میں ٹھہرے، ایک یہ اشارہ کہ آپ جب تشریف لائے تو آپ نے یہ جو حضرت حماد بن مسلم ہیں، یہ شام سے آ کر انہوں نے یہاں خانقاہ بنائی تھی اور آپ کے پاس فقراء رہتے تھے، تو آپ ان کے پاس آئے، تو جب آئے تو آپ نے ان کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم ظاہری علم جا کر پڑھو، ظاہری علم پڑھو جا کر، اور آپ نے مدرسہ نظامیہ وغیرہ میں جا کے پھر داخلہ لیا۔ ایک یہ مجھے اشارہ کتابوں سے یہ ملا، مگر وقتاً فوقتاً آپ ان کے پاس آتے رہتے تھے، تعلیم کے دوران بھی آتے اور بیٹھتے، بہت سے تصوف کے مسائل اور مشکل جو چیزیں وہ حل ہوئی ان سے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اجمی ہے نا، کیونکہ آپ فارسی بولتے تھے نا، یہ جو اجمی ہے نا ایک دن ولایت کے بڑے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوگا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 جھنڈے اس کے سر کے اوپر ہیں اور اس کی آسمانوں پر بڑی شہرت ہے۔ یہ حضرت حماد بن مسلم کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آپ کی ملاقات حضرت حماد سے تحصیل علم کے بعد ہوئی ہے۔ یہ دوسرا جو مجھے کتابوں سے اشارہ ملا، وہ کیسے کہ جب آپ نے تمام علوم 8 سال کے اندر جب آپ نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد بغداد کی حالت آپ نے دیکھی تھی، فتنہ و فساد ہر جگہ، عیاشی ہے، لوگ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے بھی اپنی کتابیں پکڑی، جنگل کی طرف چل پڑے، نکلے۔ اب جب باب حلبہ کی طرف چلے تو وہاں سے صحرا کی طرف رستہ جاتا تھا، اب جانے لگے تو کسی شے نے یوں دھکا دیا کہ آپ نیچے گر گئے، نیچے گرے تو آواز آتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو اب نے بولا میں جا رہا ہوں، میرا دین تو بچ جائے، میں اپنے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آواز آتی ہے مت چھوڑ کر جاؤ، واپس جاؤ، اللہ کی مخلوق کو تم سے فیض پہنچے گا۔ آپ بولے مجھے اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے، آواز آئی تمہارے دین کی کہ تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو بچائے گا تیرے لیے، بلکہ تو دین کی خدمت کرے گا۔ یہ ہے دوسرا۔ آپ وہاں سے اٹھے، واپس آئے تو بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے، سنسان گلی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو پیچھے سے ایک دم سے ایک دروازہ کھلا اور آواز آئی کل کہاں جا رہے تھے؟ آپ نے مڑ کر دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب چھان بین کی آپ نے کہ یہ کون ہے کہ جو میرے راز کو جانتا ہے، تو معلوم ہوئی حضرت حماد بن مسلم دباس شامی سما بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ پھر ان کے گھر پہنچے، پہلے روز تو انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، بڑی محبت سے پیش آئے، آہستہ آہستہ آپ ان کو اپنے سے جدا کرنے لگے۔ تم یہاں کیوں آ جاتے ہو؟ تمہارا ہمارے درویشوں کے پاس کیا تعلق؟ تم تو پڑھے لکھے ہو، جاؤ جا کے فقہ پڑھاؤ۔ اور ایک دن آپ آئے، کہنے لگے ہاں آج بڑی روٹیاں آئی تھیں لیکن ہم نے سب کھا ڈالی، ختم ہو گئی۔ یہ اصل میں آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ حالانکہ ایک مرتبہ آپ نے سنا کہ کچھ آپ کی خانقاہ کے فقیر عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ کا مذاق اڑانے لگے کہ تم فقیہی ہو جاؤ، تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کے معلوم ہے کیا جملے بولے تھے؟ آپ نے کہا تھا اے کتو، سنیے گا جملہ، تم اس کو تکلیف پہنچاتے ہو، تم میں سے ایک بھی اس کے مرتبہ کا نہیں ہے،
یہ حضرت حماد بن مسلم اپنے خانقاہی لوگوں سے کہہ رہے، میں تو اس کو اس لیے اذیت دیتا ہوں. اب 3 وجہ آپ کیوں اذیت دیتے ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے، آپ نے خود بیان کی، فرماتے ہیں میں امتحاناً اسے اذیت دیتا ہوں، لیکن وہ ایسا پہاڑ ہے کہ اس میں ذرا برابر جنبش نہیں ہوتی، اور اس اجمی کا اتنا رتبہ ہوگا کہ تمام اولیاء اس کی طرف رجوع کریں گے. اور دوسری وجہ، آپ کے پاس ان کا فیض نہیں تھا. عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض حضرت حماد بن مسلم کے پاس نہیں تھا. وہ قاضی قضا حضرت ابو سعید مبارک مخرمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا. یہ وجہ ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کبھی اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، ولی ان کے پاس جاتا ہے، فیض ہی کوئی نہیں، کہا نہیں تمہارا فیض ہمارے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. یوں ہی بیچتے تھے. حضرت خواجہ باقی بلا کتنے لوگوں کے پاس گئے؟ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کتنوں کے پاس گئے؟ تو جہاں فیض ہوتا تھا وہ وہیں پہنچتے. تو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو خلافت ملنا تھی وہ ان سے نہیں ملنا تھی. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ کیا ہے کہ ابھی ان کو مجاہدے اور کروانے ہیں، ابھی بڑا وقت ہے، کم از کم 14 سال ہیں باقی، ابھی 13-14 سال باقی ہیں. تو اب آپ نے کہا کہ اگر میں اپنے پاس محبت کروں گا یہ یہی رکے رہیں گے. تو جب آپ نے یوں اذیت دینا شروع کی، اب آپ سے آہستہ آہستہ وہاں سے کم ہو کر اب آپ نے اس کے بعد بایعت جو کی وہ حضرت ابو سعید مبارک مخرمی رحمۃ اللہ علیہ کی بایعت کی. آپ ان کے استاد بھی ہیں اور آپ مدرس بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں. آپ نے محلہ باب العزج میں آپ نے ایک مدرسہ بنایا تھا، اس مدرسے میں خود پڑھاتے تھے، اور تصوف کے اندر اتنے گئے کہ آپ نے قاضی کی سیٹ چھوڑ دی. ان کی بایعت کی عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی حنبلی تھے. تو اب مجاہدات شروع ہو گیا. اب میں یہاں پڑھتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ 20 سال آپ نے مجاہدہ کیا ہے، 20 سال جو ہے نا وہ جنگلوں میں پھرتے رہے. تو یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں، سالوں کو گنتے ہیں، ان پہ تحقیق کرتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ محبت میں آ کے سال بڑھا دیتے ہیں کہ اتنے سال مشقتیں اٹھائیں، اتنے لوگوں سے ملے. لیکن وہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی 40 سال مجاہدے کرے گا ہی تو مرتبہ ملے گا. ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک دن میں مل جائے، کوئی دن بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ جو کہا گیا کہ 20 سال تک آپ جو ہے وہ مجاہدے کرتے رہے، اب ذرا دیکھ لیجئے، میرے نزدیک یہ صرف کچھ دورانیہ 13 سال کا بنتا ہے. وہ کس طرح؟ اب ذرا دلیل سن لیجئے. 18 سال کی عمر میں آپ نے تعلیم شروع کی، تو 8 سال بغداد میں مختلف مدارس میں آپ پڑھتے رہے. کتنی عمر ہوگی؟ 18 اور 8 26. پھر آپ نے مجاہدہ شروع کیا، ٹھیک ہے. تو حضرت ابو سعید مبارک مخرمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت دی. خلافت دینے کے بعد آپ کو اپنے مدرس کا انچارج، مدرسے کا انچارج بنایا، اور وہیں آپ کو تدریس کے لیے بھی بولا. تو آپ جانتے ہیں کہ مبارک مخرمی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 513 میں ہوا ہے، 513 ہجری میں ہوا ہے. اور اس وقت حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 43 سال تھی. تو کم از کم اگر پیر کی موجودگی میں 3 سال بھی پڑھایا ہو تو آپ کی عمر 40 سال تو تھی جب آپ مدرسے میں ہوئے. تو جب مجاہدہ چھوڑا اور تدریس شروع کی 40 سال تو عمر ہونی چاہیے. تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ 26 سال کی عمر میں تو آپ پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، تو اب 26 کے بعد کتنے لگائیں گے آپ کے 40 بن جائیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا دورانیہ جو ہے وہ 13-14 سال کا ہے، اور اس میں 11 سال آپ کا مجاہدہ جو ہے وہ برج کا ہے. ہاں اگر کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کا مجاہدہ جو ہے وہ دوران تعلیم کا دورانیہ جو ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر اس کے پھر بن جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بھی مجاہدہ ہی تھا. آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اب آپ ریاضت اور مجاہدے کے لیے اپنے پیر کی کہنے کے اوپر حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کی تربیت کر رہے ہیں. پہلے وہ سال کے بعد آتے تھے، 3 سال تک انہوں نے اسی طرح کیا. وہ 1 سال میں آتے، پھر سال کے بعد آتے، پھر سال کے بعد آتے، پھر اس کے بعد آپ زیادہ آنے لگ گئے، آپ کی تربیت کرتے. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ آپ رہتے ہی ان کے ساتھ. اب انسان کی جو بھری جوانی ہوتی ہے، 40 سال تک انسان کی تقریباً جوانی رہتی ہے اگر وہ اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھے. 40 سال تک تو رہتی. اب 40 سال کے اندر عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پر کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا.
کہ وہ کہ یہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ نے یوں کیا. ولادت سے لے کے 40 سال تک یہ بھری جوانی کا ٹائم ہے. جب سے آپ جوان 18 سے لے لیجیے، کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آدمی کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے روزے. تو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے رکھے. آپ کی عمر 18 سال کے بعد 40 سال تک بیچ میں مجاہدہ اور تعلیم کا دورانیہ روزے رکھ رہے ہیں. سحری اور افطار. لیکن سحری اور افطار ہوتا کیسے؟ سحری اور افطار کبھی پانی پہ ہو رہا ہے، سحری بھی پانی پہ، افطاری بھی پانی پہ. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ سحری درخت کے پتوں سے، افطاری بھی درخت کے پتوں کے ساتھ. بھوک چیخ پڑی، نفس چیخ پڑا، اتنے مجاہدے کیے آپ نے. اور بعض کا تو ایسا ہوتا کہ آپ کو نیند آ جاتی تو آپ بیٹھ جاتے. سجدے میں ہے، نیند آئی ہے، ایک دم بیٹھ گئے، پھر بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، ایک دم کھڑے ہو گئے. اور بعض کا کھڑے کھڑے بھی نیند آ جاتی. آپ نے دیکھا کہ کئی لوگ کھڑے سو جاتے، تو جب کھڑے کھڑے نہیں آپ چل پڑتے. اور جب چل پڑتے تو پاؤں میں جوتا تو ہے نہیں، چلتے رہتے اتنا چلتے کہ پاؤں پہ چھالے پڑ جاتے اور خون رسنے لگ جاتا آپ کے پاؤں سے. اور اس قدر مجاہدہ کیا. ولی بننا آسان نہیں ہے، یہ ولیوں کا بادشاہ بننا ہے. اس لیے ہر اور آپ اتنے کمزور ہو جاتے کہ ایک دم سے گر جاتے. لوگ سمجھتے کہ فوت ہو گئے اور لوگ اٹھا کر تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا شروع ہو جاتے. لیکن ہوتا کیا، ایک دم سے آپ کے جسم میں جنبش ہوتی تو لوگوں کو پتا چلتا نہیں بھائی یہ زندہ ہے. اللہ. جب شیطانوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے نفس پر کنٹرول کر لیا ہے تو شیطان سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، وہ وسوسہ ڈالے گا، خود کچھ نہیں کہتا، وسوسہ ڈالتا ہے اور آدمی برائی کرنے لگ جاتا ہے. لیکن وہ وسوسہ جب ڈالتا ہے تو نفس اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو جب تم نفس کو جس نے کنٹرول کرنا ہے، آگے تمہیں لے جانا ہے، جب تم نے اس پہ قبضہ کر لیا، اب شیطان جب دیکھا کہ نفس پر کنٹرول ہو گیا ہے، اب شیطان خود آئے. تو ابلیس خود نہیں آتا. عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرنے کے لیے چیلے بھیجے. اب چیلے آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے اور آپ بھوک سے نڈال ہو کے گرے پڑے. اب وہ آپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے، اللہ تعالیٰ ایک دم سے فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا، وہ آگے لڑتے اور ان کو مارتے. اب جب یہ شیطانوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا بس نہیں چل رہا، اب ابلیس خود آیا. ابلیس خود نہیں آتا، یہ یاد رکھیے، ابلیس خود نہیں آتا، وہ اس کے چیلے ہی بڑے پاورفل ہیں. لیکن عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطانی دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا، بن نہ اٹھے. اب شیطان خود آئے، ابلیس خود آتا ہے. اب خود آ کے اس نے غوث سمدانی کو بڑا تنگ کیا. ایک دفعہ تو مارنے کے لیے آگے بڑھا، کہنے لگا تم نے کیا ہمیں تباہ کر دیا ہے. عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ کو جب مارنے کے لیے آگے بڑھا، آپ فرماتے ہیں ایک دم سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس کے سر کے اوپر اتنی زور سے پڑا کہ یہ زمین کے اندر پھنس گیا. اور اس کے بعد پھر یہ بات باہر نکلا. فرماتے ہیں کبھی کبھی شیطان آتے، میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو آگ لگ جاتی ان کو. اس لیے آپ لوگ بھی جب کبھی ایسا محسوس کرو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، ان کو آگ لگ جاتی. مجاہدوں کے دوران حضرت خضر علیہ السلام کا آنا جانا بھی رہتا. 496 ہجری سے لے کے 509 ہجری تک چلوں کا سلسلہ رہا ان کا. اور زیادہ تر آپ برج، ایک کھنڈر پرانی عمارت تھی، اس کے اندر رہتے. آخری جو آپ کا چلہ ہے وہ بڑا شدید چلہ تھا. 40 دن تک آپ نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا. اب شیطان اس کے اندر، اب اس کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ اپنے مقام پہ پہنچنے والے. ابلیس جب جانتا ہے. اب اس نے کیا حربہ استعمال کیا، شدید گرمی، پیاس آپ کو لگی ہے، 40 دن ہو چکے ہیں. اب بادلوں میں آ جاتا اور آ کے کہتا ہے عبد القادر، اب یہ بہت بڑا اس جگہ پر آ کے بڑے بڑے ولی جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں. اے عبد القادر جاؤ، میں نے ساری نمازیں تم پہ معاف کر دی. کیونکہ آپ اس چلوں کے اندر بھی 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں. اور سوچیے کہ ایک آدمی نے 40 دن سے کچھ نہیں کھایا، وہ اٹھ کر کیسے نماز پڑھے گا؟ لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں. جاؤ، میں نے اپنی نمازیں تم پر معاف کر دی، میں تم سے خوش ہوا. آپ نے ایک دم سے سوچا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر معافی ہے، حضور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف نہیں ہوئی، مجھے کس طریقے سے معاف ہو گئی، مجھے یہ کیسے معاف ہو گئی؟ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب آپ نے یہ پڑھا ایک دم سے دھواں بن کر شیطان غائب ہو گیا. غائب ہوا تو جاتے ہوئے پھر ایک چوٹ لگا گیا. کہنے لگا عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا. آپ نے فرمایا نہیں، خدا کے فضل میں مجھے بچا لیا. یہ چیزیں تھیں. اب یہ آخری تھا آپ کا
شیطان بھاگ گیا، اس نے کہا میں یہاں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسی لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کوئی بھی چیز ہو، ان کی فاتحہ یا ان کی نیاز یا ان کا کوئی، اس کے پاس شیطان بھڑکتا بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک مایوس ہو گیا، وہ کبھی بھی قریب نہیں آیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے قریب کبھی نہیں آتا۔ تو آپ نے، اور جب آخری ہے اللہ اکبر جل شانہ، اب آرڈر آ گیا، آپ کے پیر و مرشد ابو سعید مبارک مخرمی رحمۃ اللہ علیہ کو آرڈر آیا۔ یا میں عرض کر جاؤں کہ اکثر بہت ساری کتابوں میں 80% بکس کے اندر میں نے مخزومی پڑھا ہے، یہ مخزومی نہیں ہے، ابو سعید مبارک مخزومی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ مخرمی ہے۔ مخرم یہ محلہ ہے بغداد کے اندر، تو یہ وہاں رہتے تھے اس لیے مخرمی کہتے ہیں ان کو، تو آپ بھی تھوڑی سی جو ہے تصحیح کر لیجئے گا، مخرمی ہے۔ تو آپ کو آرڈر آیا کہ جائیے اب آپ اپنے مرید کو لے آئیے، آپ کے مرید کو آنا چاہیے اور اسے معاشرے کی طرف لے آئیے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ حضرت ابو سعید مبارک مخرمی رحمۃ اللہ علیہ گئے، فرمان لگے اب تمہارا وقت پورا ہو گیا، اب تم میرے گھر چلے آؤ۔ آپ یہ کہہ کے واپس گھر آ گئے، واپس آئے تو آپ وہیں پڑے ہوئے، پڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خضر علیہ السلام آئے، خضر علیہ السلام آئے تو آپ فرمان لگے جاؤ تمہارے پیر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، پہنچو وہاں تم، اب معاشرے کو تمہاری ضرورت ہے۔ آپ اپنی طاقت کو جمع کرتے ہوئے اٹھے، جب پہنچے تو دیکھا ابو سعید مبارک مخرمی رحمۃ اللہ علیہ دروازے کے اوپر کھڑے انتظار کر رہے ہیں، اور دیکھ کے مسکرانے لگے اور ویسے پیار سے کہنے لگے کیا ہمارا کہنا کافی نہیں تھا کہ خضر علیہ السلام کو جا کر کہنا پڑا؟ اندر گئے تو حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے روٹی کے یوں لقمے کر کر کے میرے منہ میں ڈالے، 40 دن سے یہ آخری چیز میرے منہ میں ڈالا، جو لقمہ میرے حلق سے نیچے اترتا تھا فرمان لگے مرتبہ اور درجہ بلند ہوتا جاتا تھا، روٹی ختم ہوئی تمام چیزیں مجھ پر آشکار ہوگی، ظاہر ہوگی۔ پھر آپ نے مجھے اپنا جبہ مبارک جو ہے وہ عطا کیا اور اسی وقت خلافت عطا فرما دی۔ تو حضرت الغوث الاعظم مرید ہے ابو سعید مبارک مخرمی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ مرید ابو الحسن علی کرشی ہنکاری، یہاں بھی عرض کر جاؤں یہ لفظ جو ہے یہ حکار ہے، حکار کردوں کا ایک قبیلہ ہے، اکار بھی کہیں لکھا ہوا ہے، حکاری سے کہتے ہیں، یہ حکاری ہنکار بھی ہے، ہنکاری پہاڑ کا نام ہے، نہکاری بھی میں نے کہیں پڑھا ہے، لیکن ہنکاری صحیح لفظ ہے، نہکاری یا ہنکاری۔ یہ مرید ہے محمد یوسف ترتوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرید عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ مرید عبد العزیز یمنی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ مرید حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ مرید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ مرید حضرت سری ساقطی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ مرید حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ مرید حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ مرید حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ مرید تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ مرید حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ تو مولا علی شیر خدا نے وہ جبہ عطا فرمایا تھا، تو وہ جبہ جو ہے انہیں مل گیا۔ خلافت جب ملی تو اب آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب تمہاری تمام چیزیں مکمل ہو گئیں، اب تم میرے مدرسے میں پڑھانا شروع کر دو۔ تو آپ کے بنائے ہوئے مدرسے کا انچارج دے دیا، حضرت انچارج جب بنا دیا تو اسی مدرسے کا نام بعد میں مدرسہ قادریہ بنا، اسی مدرسے میں اب آپ کا روزہ پڑھا ہے۔ سنیے آپ نے، تو حضرت حماد بن مسلم جو دباغ شامی تھے بغدادی رحمۃ اللہ کا مثال 525 ہجری میں ہوا، تب الغوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 55 سال تھی اور آپ کا مزار بھی بغداد کے اندر ہی ہے۔ حضرت ابو سعید مبارک مخرمی رحمۃ اللہ علیہ 513 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اس وقت حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 43 سال تھی اور آپ کا مزار مبارک بھی آپ کے قائم کردہ مدرسہ میں ہی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس کے بعد آپ نے تدریس اور تقریر شروع کر دی، پہلے تدریس شروع کی، تقریر آپ نے شروع نہیں کی، تدریس شروع کی اور آپ نے پڑھانا جب شروع کیا اسی مدرسے کے اندر فجر سے ظہر تک تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ پڑھاتے، ظہر کی نماز کے بعد آپ تجوید پڑھاتے، آہستہ آہستہ جو ہے لوگ آپ کے مدرسہ میں آنا شروع ہو گئے۔ جب آپ پڑھانے لگے تو آپ ظہر سے تھوڑی دیر پہلے آپ کیلولہ کیا کرتے تھے، جب آپ کی عمر جو ہے وہ 51 سال کے قریب ہوئی، 51 سال آپ کی عمر ہوگی، پڑھاتے ہوئے تقریباً آپ کو 10 سال گزر گئے، 51 سال آپ کی عمر ہوئی تو قیلولہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا اور آپ دیکھتے ہیں یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے اور آپ فرمانے لگے عبد القادر تو پڑھاتا کیوں نہیں، تقریر کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی حضور یہ سب لوگ عربی بولتے ہیں، میں فارسی ہوں، اجمی ہوں، کیسے تقریر کروں؟ تو اسی وقت عالم رویا میں دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا، فرمانے لگے آج سے تقریر شروع، اللہ اکبر جل شانہ، آج سے تقریر شروع۔ اور آپ جب اٹھے، اٹھتے ہی آپ نے اعلان کیا کہ ظہر کی نماز کے بعد میں تقریر کروں گا۔ تو یہ پہلی تقریر تو ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ میں تقریر کروں گا، آپ نے اعلان کر دیا۔ جو ہی آپ ممبر پہ بیٹھے چند آدمی آگے تھے آپ سے، وہ جو شاگرد تھے کچھ وہ کچھ نمازی، آپ ممبر پہ بیٹھے اب تقریر کرنے لگے۔ تو آدمی جب
ایک دم سے پہلی تقریر اور پھر بہت زیادہ علم ہو، کہاں سے شروع کریں؟ پھر ایک دم ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوئی. دیکھتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نظر آ رہے ہیں. فرماتے ہیں بیٹے تقریر شروع کیوں نہیں کرتے؟ کہا جھجک ہو رہی ہے. آپ نے 6 مرتبہ اپنا لواب دہن ان کے منہ مبارک میں ڈالا. اب جو تقریر شروع کی، جس کے منہ مبارک میں نبی کا لواب دہن ہو، مولا علی کا ہو، اللہ اکبر. ایک علم کا شہر ہے، دوسرا علم کا دروازہ ہے. اب غوث اعظم کے منہ سے کیوں نہیں نکلے گا سمندر؟ اللہ اکبر جل شانہ. تو 3 دن آپ تقریر فرماتے تھے، جمعہ کے دن، اتوار کے دن، منگل یا سوموار، ان دونوں کو بدل لیتے تھے. 3 دن آپ تقریر فرمایا کرتے تھے. آہستہ آہستہ مجمع بڑھنے لگ گیا، مسجد کم پڑ گئی، مدرسہ کم پڑ گیا، خانقاہ کم پڑ گئی. اس کے بعد باہر جو ہے وہ مجمع لگنے لگا. 70,000 تک آپ کا مجمع جو ہے وہ بڑھا. اللہ اکبر جل شانہ. 70,000 آدمی آپ کی تقریر سننے کے لیے آتے. 400 قلم دوات صرف پڑے ہوتے تھے جو آپ کی تقریر لکھتے تھے. ہونے کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا کہ ایک سب سے پہلے سید مسعود رحمۃ اللہ علیہ وہ تلاوت فرماتا. تلاوت کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ برجستہ تقریر شروع فرماتے اور آپ کی تقریر اللہ اکبر جل شانہ. علماء بیچ میں بیٹھے ہوتے. علامہ ابن جوزی جیسا پرنسپل اور محدث آپ کی تقریر سنتے. بڑے بڑے فقراء کی تو بات ہی چھوڑ دی. رجال الغیب آپ کے جلسے کے اندر ہوتے. آپ تقریر فرماتے، بس کمال پھر ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا آپ کو. آپ نے 52 سال یا 51 سال کی عمر میں آپ نے پھر شادی کی. 4 شادیاں کی ہیں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. بی بی مدینہ بنت میر محمد پہلی زوجہ آپ کی. بی بی صادقہ بنت محمد شفیع دوسری بیوی آپ کی. بی بی صادقہ بنت محمد شفیع. بی بی مومنہ، بی بی محبوبہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 49 بچے آپ کو عطا فرمائے. 20 لڑکے ہیں. میں اب جب پڑھتا ہوں تو 10 لڑکوں کے صرف نام ملتے ہیں، اور جب کتاب میں پڑھتا ہوں تو آگے 10 آپ کے پوتوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ پوتے بھی بیٹے ہی ہوتے ہیں. لوگوں نے شاید سمجھا کہ 40 ایسے کر دیا، 20 کر دیا، لیکن 10 جو ہے وہ آپ کو ملتے. 10 نام جو ہے وہ ہمیں ملے. لیکن خیر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اولاد جو ہے وہ عطا فرمائی. سب سے بڑی کرامت جو ہے ولی کامل کی وہ تصانیف ہوتی ہے. میں تو یہ کرامت سمجھتا ہوں. اور آپ کی تصانیف بھی اللہ اکبر جل شانہ. آدمی جب آج کے دور میں بھی پڑھتا ہے تو وہ لفظوں کے اندر وہ چاشنی، وہ روحانیت، وہ دبدبہ، وہ علم آج بھی نظر آتا. آپ نے بہت سی کتابیں لکھی. فتوح الغیب اس کا موضوع تصوف ہے. اس کتاب میں ہر عنوان کے تحت قرآنی آیات اور احادیث آپ نے لکھی. یہ اس بات کی داد ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا. اس کے بعد آپ کی کتاب الفتح الربانی والفیض الرحمانی، یہ الفتح الربانی یہ بھی کتاب آپ کی. یہ جو کتاب ہے یہ آپ کے خطابات کا مجموعہ ہے. اس میں 62 خطابات ہیں. یہ میرے سامنے جو کتاب ہے نا اس کے اندر 62 خطابات ہیں. 62 آپ کی، اور اس کو مجلس کا نام دیا گیا. اس میں جو پہلا خطبہ لکھا ہوا ہے وہ 3 شوال اتوار کی صبح 545 ہجری کو خانقاہ میں دیا. اور آخری خطبہ 8 شوال یہ 62واں خطبہ ہے 541 ہجری کو دیا. تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر جو خطابات لکھے گئے ہیں نا وہ ترتیب سے نہیں لکھے گئے، کیونکہ آخری جو خطبہ 62واں ہے وہ 541 کا ہے اور یہ جو پہلا ہے وہ 545 کا ہے. تو ترتیب سے نہیں ہے. تو لیکن اتنا ہے کہ 541 اور 545 کے بیچ میں 46 کے بیچ میں جتنے خطابات ہیں وہ اس کے اندر آپ کے جمع کی. اور زیادہ تر جو خطابات ہیں وہ مسجد معمورہ میں دیے گئے. مدرسہ معمورہ کے اندر جو ہیں یہ خطابات آپ کے دیے گئے. اور اس وقت آپ کی عمر 71 سے 75 سال میں یہ خطبات جو ہیں یہ جو الفتح الربانی کے اندر ہے. آپ کی عمر 71 سے 75 ایئرس کے بیچ میں یہ خطبات جو ہیں وہ آپ کے ان کو جمع کیا آپ کے نواسے سید عفیف الدین مبارک نے انہیں مرتب کیا. یہ سارے جو آپ کو ملتے ہیں حضرت رحمت میرا بھی، میں جب سے امریکہ میں آیا ہوں میں تقریباً 50 کے قریب خطبات جو ہیں ان میں سے اقتباسات جو ہیں وہ پیش کر چکا. تو میں جتنے بھی علماء تک میری یہ بات پہنچے یا جو 11ویں منانے والے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے، ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ آپ 11ویں کے اندر جو بھی مولوی بلائیں یا خود ہوں تو آپ یہ سلسلہ شروع کریں. میں 12 سال سے امریکہ کے اندر اسی میں سے لیتا ہوں گا اور وہ چیز نظر آتی تاکہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو معلوم ہو کہ 11ویں شریف کیا ہے، 11ویں میں کیا ہوتا ہے. تو یہ کتاب جو ہے یہ بہت ضروری. آپ مولوی صاحب سے کہیں گے اسی سے خطبہ دیں، اسی سے شروع کریں تاکہ ان کی علمیت کا جو ہے وہ پتہ چلے. اس کے علاوہ مکتوبات سبحانی
یہ کتاب ان خطوط کا مجموعہ ہے جو آپ نے اپنی ظاہری حیات میں لوگوں کو لکھے تھے، نصائح اور لایا عمل کے لیے یہ نمونہ ہے۔ مراتب الوجود کتاب ہے آپ کی، بشائر الخیرات آپ کی ہے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود لکھے ہیں، جیسے دلائل الخیرات ہے نا ایسے ہی۔ الفیوزات ربانیہ فی الاوراد القادریہ کتاب ہے آپ کی، تحفۃ المتقین و سبیل العارفین کتاب ہے آپ کی، یواقیت الحکم آپ کی کتاب ہے، جلاء الخواطر فی الباطن والظاہر 45 مجالس ہیں، اس میں خطابات ہیں، سر الاسرار و مظہر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار، یہ آپ کی کتاب ہے، نام سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ کتاب قادریہ سلسلے کے جتنے مشائخ ہیں جو خود کو قادری کہتا ہے اس کے پاس یہ کتاب ہونا ضروری ہے۔ الرسالۃ الغوثیہ، اس میں الہامات ہیں اور اسرار ہیں۔ غنیۃ الطالبین بڑی مشہور ہے، ویسے اس کا اصلی نام تو غنیۃ لطالب طریق الحق کے ہے، لیکن غنیۃ الطالبین کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کے اندر عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، سب کو یکجا کر دیا گیا ہے، اور یہ بہت مفید کتاب ہے۔ مگر کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب آپ کی نہیں ہے۔ ان میں اضافات کو دے کر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کا ترجمہ اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ان کی ہوں، تو معلوم ان کے نزدیک بھی یہ کتاب ٹوٹل ان کی نہیں ہے۔ ملا نقاری کے استاد علامہ ابن حجر مکی نے یہ کہا ہے کہ اس کتاب کے اندر کچھ شامل کر دیا گیا، اور باقی یہ تو میں نے بھی خود پڑھا ہے، میں نے ایک دو نسخے دیکھے ہیں اس کے اندر کہ کافی ساری چیزیں اس کے اندر بعد میں ڈال دی گئی۔ قصائد آپ نے بڑے لکھے، شاعر بھی غضب کے تھے قصیدہ، مگر قصیدہ غوثیہ جو ہے وہ اس کو بڑی شہرت جو ہے وہ ملی۔ اس قصیدہ کی بڑی بڑی شروحات ہوئی ہیں اور بڑے بڑے علماء نے کی ہیں۔ امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، سید شاہ محمد غوث قادری رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً کہتے ہیں 18 شروحات قصیدہ غوثیہ کی ہیں۔ اللہ اکبر جل جلالہ۔ اور اگر آپ 40 روز تک اسے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے دعا جو ہے وہ پوری فرما دیتا ہے۔ حزب الرجاء والانتہا، یہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ میں آپ کی کرامات اور اخلاق کریمانہ کے بارے میں کیا لکھوں، یقین جانیے اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں۔ اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن اتنا جان لیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، اخلاق کا اور صورت کا بالکل نمونہ تھے آپ۔ ہر چیز میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضائل میں، خصائل میں، شمائل میں، ہر چیز میں، بس آپ صحابی نہ تھے اور نبی نہ تھے۔ یہ میرا جملہ ذاتی جملہ سنیے گا، میں نے کہیں سے پڑھا نہیں ہے۔ آپ نبی نہ تھے اور صحابی نہ تھے، باقی سب پوچھتے ہیں۔ اللہ نے اتنا آپ کو مرتبہ، کیونکہ نبی نبوت بند ہو گئی اور صحابی وہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ آپ صحابی اور نبی نہ تھے، باقی آپ سب کچھ تھے، بلکہ اتنا مرتبہ ملا کہ لوگ اسم اعظم تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اسم اعظم مل جائے، ہمیں اسم اعظم مل جائے۔ اللہ اکبر جل شانہ، آپ نے اللہ کی اتنی عبادت کی، اللہ کے اتنے محبوب بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام ہی کو اسم اعظم بنا دیا ہے۔ جو آدمی صدق کے دل سے یہ کہ اے اللہ الغوث العظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ میری حاجت پوری فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرما دے۔ آپ کو جب کبھی کوئی مشکل ہو، پہلے 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھیے، اللہ کے لیے پڑھنے کے بعد فاتحہ ایک مرتبہ 3 بار کوئی شریف پڑھ کے اس کا ثواب دیجیے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، پھر عرض کیجیے یا اللہ اس ولی کامل کا صدقہ میری حاجت کو پورا فرما دے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی ملاقات ثابت کی جاتی ہے آپ سے کہ آپ جو ہیں ان سے 2 مرتبہ ملے ہیں، لیکن یہاں میں ایک نقطہ عرض کر جاؤں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ملاقات ثابت کر دی جاتی ہے، ملاقات اس طرح ثابت کی گئی کہ 1 ماہ تک عبد القادر جیلانی ایک ماہ تک خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں جھاڑو پھیرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہیے تمہیں؟ کہا جی مجھے کسی ملک کی ولایت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تمہیں ہند کی ولایت دے دی، لیکن دفتر جو ہے وہ بغداد میں ہے، عبد القادر جیلانی سے جا کے مل لو۔ آپ یہاں آئے، آپ جب یہاں آئے تو آپ کو معلوم ہوا، شیخ نجم الدین کبریٰ کے حوالے سے معلوم ہوا کہ آپ کوہ جودی پہ جا چکے ہیں۔ تو وہاں آپ پہنچے، وہاں آپ نے اپنی پیسوں سے وہاں ایک کمرہ بنوایا، حجرہ، وہاں 57 دن آپ ان کے ساتھ رہے۔ یہاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں کی قبور بھی ہے، اور یہ علاقہ آپ نے دیا تھا لیکن کمرہ انہوں نے بنوایا اس پرفضا مقام کے اندر، اور آپ بھی اس کمرہ میں ان کے ساتھ رہے۔ کتاب کا نام ہے بڑی سوانح عمری، مورخ ہیں مولوی اللہ حافظ چشتی، انہوں نے لکھا کہ گیلان قیام کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہی بغداد آئے اور کچھ ماہ جو ہے ان کے ساتھ رہے، اور دوسری کتابیں میں نے پڑھی تو لگتا ہے 5 ماہ اور 7 دن رہے، لیکن یہاں میری ذرا عرض سن لیجیے۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 536 ہجری میں ہوئی ہے،
اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پھر سن لیجیے, 536 میں خواجہ معین الدین, 470 میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 66 سال بعد پیدا ہوئے. بہت دھیان سے بھی ذرا سنیے گا. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 66 سال 66 years after, ان کے 66 سال بعد پیدا ہوئے. اور جب آپ پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ کی عمر 24 سال تھی. جائیے تاریخ پڑھ لیجیے. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کی عمر 24 سال تھی اور اس وقت غوث الاعظم کی عمر 90 سال تھی. 91 سال میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, کم از کم 8 سال معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی ہے. کم از کم کی میں بات بتا رہا ہوں, ویسے تو لوگوں نے زیادہ بھی لکھا ہے. 8 سال. پھر خلافت لی. خلافت کے بعد آپ کی ملاقات عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے. تو معلوم ہے کہ جب آپ نے خلافت لی ہے, عبد القادر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب خلافت لی ہے, تو اس وقت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں. 7 سال اس وقت آپ کو ہو چکے ہیں. تو مجھے صرف اتنا لگتا ہے کہ جب آپ بغداد پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں, بغداد کبھی آئے ہیں آپ, تب آپ کی عمر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی عمر 90 سال تھی. آخری ایام تھے چلوں میں اور زیادہ تر سیکلوژن, آپ گوشہ نشینی میں رہتے تھے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان سے ملاقات کی ہو, اور وہ بھی ابتدا میں آپ نے ان سے ملاقات کی ہو. کیوں؟ اس لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رشتے میں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے ماموں رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ 90 سال سے قبل نہیں, 90 سال میں آپ کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد 91 میں آپ دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے. یہ تو میں ویسے تاریخی حوالوں سے بات کر رہا تھا, ورنہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ اور ان کو آپس میں ملنے کے لیے یہ ضرورت ہی نہیں ہے دنیا کی. آج بھی آپ میں سے جو ولی کامل ہیں بڑے, وہ جانتے ہیں کہ بغداد میں آج بھی میٹنگ ہوتی ہے. جو 2 مجلسیں ہوتی ہیں, ایک مدینہ میں اور ایک بغداد کے اندر, آج بھی لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. قادریہ سلسلہ جو ہے, جس طرح فقہ میں تمام مذاہب امام اعظم کی طرف رجوع کرتے ہیں, اسی طرح تصوف میں کسی نہ کسی طرح تمام سلاسل جو ہیں وہ حضرت غوث اعظم کی طرف, الغوث الاعظم کی طرف رجوع کرتے ہیں. دنیا میں بہت سے سلاسل ہیں, 16 کا تو ذکر ملتا ہے, 4 کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پذیرائی دی. شیخ عبد القادر گیلانی سلسلہ قادریہ, شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلہ سہروردیہ, شیخ معین الدین چشتی سلسلہ چشتیہ, شیخ بہادر نقشبند سلسلہ نقشبندیہ. شاذلی سلسلہ بھی مشہور ہے مگر یہ عرب سائڈ کا ہے. تو ہندوستان میں قادریہ اور چشتیہ زیادہ مشہور ہے. ہندوستان بنگال میں حضرت شاہ نعمت اللہ قادری فیروز آبادی قادریہ سلسلے کو لے کر آئے. ہندوستان دکن میں حضرت شاہ نعمت اللہ قادری دکنی سلسلہ قادریہ کو لے کر آئے 1400 میں, یعنی 613 سال قبل. غوث پاک کے مدرسہ میں پڑھنے والے لوگوں نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا. وہاں سے لوگ نکلتے تھے, حتیٰ کہ چائنا میں, آج آپ چائنا میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی 6ٹھی جنریشن قادریہ سلسلہ کی 6ٹھی نسل پروان چڑھ رہے ہیں. مزار بھی ہیں, مزار بھی ہیں, اور قادریہ سلسلے کو ماننے والے بھی ہیں. آپ نے 91 سال اس دار فانی میں گزارے. اس کے بعد 8 کو, 9 کو, 10 کو, 11 یا 14 یا 17 ربیع الثانی کو بروز اتوار دن کے وقت آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. رخصت ہوئے تو آپ کے بیٹے نے آپ کا جنازہ پڑھایا. علامہ ابن جوزی کے نواسے علامہ شمس الدین ابو المظفر یوسف نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے 561 ہجری میں وصال فرمایا. اتنا, جن کے مجمع میں تقریر سننے کے لیے 70,000 آدمی ہے, جب آپ دنیا سے گئے ہوں گے تو کتنے بندے ہوں گے؟ دروازہ بند کر دیا, اندر ہی چند بندوں نے مل کر جنازہ پڑھایا گیا اور دفنا دیا گیا. صبح کے وقت دروازے کو جو ہے وہ کھول دیا. اب لوگ جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے وہ آنے لگے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کا اور آپ کی اکثر اولاد کی قبریں آپ کے قرب و جوار ہی میں. آپ کا روزہ مدرسہ قادریہ میں سونے کی چاندی کی جالی آپ کے ارد گرد لگی. مجھے سعادت جو ہے وہ یہ حاصل ہوئی کہ ان کے روزہ اطہر کی یہ چادر کبھی جب یاد آتی ہے ان کی تو اس چادر کو چوم لیتا ہوں اور اسے ہی رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے. آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ
جو بزرگوں کے در پہ لگ جاتی ہے چیز، یہ ان کے قبر کے اوپر بالکل یہ چادر تھی۔ اس کے علاوہ جب وہ پرانا تصحیح کی گئی اور جالی لگائی گئی تو کچھ کیلیں اور وہ مٹی بھی جو ہے وہاں کی، وہ بھی میں نے میرے تبرکات جہاں پڑے، میں نے اس جگہ پہ اس کو جا کے رکھا، میرے پاس آج بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے صدقے سے سب پہ جو ہے وہ کرم فرمائے۔ تو آپ لوگ، میں تو فاتحہ ان کے لیے پڑھ چکا، بلکہ جب سے لکھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں، آپ پر بھی ہے کہ آپ بھی فاتحہ پڑھیے، اور خاص طور پر ان کی کتب جو ہیں، باقی ان کی کرامات وہ آپ پڑھتے رہیے۔ بہت سی کتابیں لکھی ہیں، کرامت سے آدمی کی عقیدت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ مجھے جو ہو سکا میں نے آپ تک پہنچا دیا، اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔